بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے اس کارِ جنوں میں اور اس کی رائٹر ہیں مدیحہ سعید۔ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط نہ ہوئی، اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ضبط کی سرخی آنکھوں میں لیے وہ عین اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں کبھی زبردستی گھسیٹ کر لایا جاتا تھا۔ مخصوص کرسی پر بیٹھے فون جیب سے نکالا تو کانوں میں مانوس لہجہ گنگنایا، چلو مسٹر ڈبل ایم اے، جلدی سے سیلفی لو۔ کرسی اس کے قریب گھسیٹ کر دھونس بھرے انداز میں حکم دیا گیا۔ اوف انجی، فون نکالتے وہ خفگی سے بڑبڑایا، لائبریری بھی کوئی جگہ ہے سیلفی لینے کی؟ وہ جھنجھلایا مگر سامنے پرواہ کسے تھی؟ وہ ہر تیسرے روز اسے گھسیٹ کر لائبریری لاتی، زبردستی سیلفی لیتی جو بعد میں وہ اس کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیتا تھا۔ دنیا میں اینجلین فاروقی کے علاوہ کس میں اتنی جرأت تھی کہ وہ محمد مطہر کے ساتھ کسی معاملے میں زبردستی کر سکے؟ محمد مطہر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو زبان سے زیادہ آنکھوں سے بولتے ہیں۔ اس کی ایک خاموش نگاہ اور ابرو کی جنبش سامنے والے کو حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ فرنٹ کیمرہ آن کرتے بائیں جانب کی کرسی کو اس نے لاشعوری طور پر فوکس کیا تھا، جب اسکرین پر سفید دوپٹہ جس کے اطراف گہرا گلابی چوڑا ربن لگا تھا، سانولی مائل گندمی رنگت معصوم چہرہ جھکی پلکوں کے ساتھ پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نگاہیں اس چہرے پر ساکت سی رہ گئی تھیں۔ کتنے غم ہیں جو سرے شام سلگ اٹھتے ہیں، چار اگر یہ تو نے کس دکھ کی دعا بھیجی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ انگوٹھے کے ٹچ سے اس چہرے کو محفوظ کرتا، وہ چہرہ اسکرین سے غائب ہو گیا اور اب اس کا اپنا ستا ہوا چہرہ اسکرین پر ابھر آیا تھا۔ انجلین فاروق، اس کے لبوں نے بے آواز اس نام کو پکارا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے مجرم کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی سانسیں بوجھ بن جائیں گی۔ اس کے لیے مرنا چاہے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ کیمرہ آف کرتے فون جیب میں ڈالتے وہ آندھی و طوفان کی رفتار سے لائبریری سے نکلا۔ وہ ایک شاپنگ مال تھا۔ سیکنڈ فلور پر گھڑی خریدنے کے بعد شاپ سے نکلتے وہ سر جھکائے فون پر مصروف تھا، جب ساتھ چلتے شاہ زین نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اپنے پیچھے آتی لڑکیوں کی طرف متوجہ کیا۔ شاید وہ جھگڑ رہی تھی۔ یہ کس کی کالی زبان کا کرشمہ تھا؟ کوئی پھوٹے گا؟ وہ جو کوئی بھی تھی خاصے غصے میں تھی۔ میری دوسری نرم سی آواز اور مطمئن انداز سماعتوں سے ٹکرایا تو اس کے لبوں کو لاشعوری مسکراہٹ چھو گئی۔ کل کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لیا کرو، مگر تم کہاں سنتی ہو میری؟ اب بھگتو۔ خاصے مزے سے کہا گیا۔ وہ لوگ گلاس لفٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں تم دونوں کو بتا رہی ہوں، تم لوگ اپنے پیسوں سے مجھے یہ سوٹ دلواؤ گی۔ اگر تم کل آ جاتی تو میں بھائی یا پاپا سے پیسے لے لیتی، مگر تم نے مجھے ڈاج کیا۔ ہفتے کا کہہ کر تو سزا تو ملنا تھی تمہیں۔ ویسے تمہیں اگر میری کالی زبان پر یقین نہیں تو خود دیکھ لو کتنی کالی ہے۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں شاہ زین کا چہرہ سرخ چہرہ دیکھتے اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا، لیکن اس سے قبل کہ دروازہ بند ہوتا خود کو کالی زبان ثابت کرنے والی بے دہانی میں لفٹ کے دروازے سے داخل آئی۔ باہر والی دونوں لڑکیاں چلائیں تھیں۔ مصفا زین کا چہرہ فک ہوا جبکہ مطہر نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی تام کر جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا کہ سبھی کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ اگر چند سیکنڈز کی تاخیر ہو جاتی تو وہ لڑکی دروازے میں آ جاتی۔ مطہر نے اس کی کلائی نرمی سے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کی جس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں، پیشانی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ زین نے تشویش سے اس لڑکی کی غیر ہوتی حالت دیکھی، مگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بے جان ٹانگوں سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ مطہر نے شاہ کو اسے مخاطب کرنے سے منع کیا اور بڑکی سیڑھیوں سے اس کی دونوں ساتھی لڑکیوں کو آتے دیکھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو وہ زین کا ہاتھ تھامے تیزی سے نکلا۔ یار اس لڑکی کو ہماری ضرورت تھی، کتنی خراب حالت تھی اس کی۔ پارکنگ میں اس کے ساتھ گھسٹتے زین نے بلاخر زبان کھولی۔ اسے ہماری نہیں کسی اپنے کی ضرورت تھی جس کے گلے لگ کر وہ اپنا ڈر خوف آنسوؤں میں بہا دیتی۔ مطہر نے گاڑی ریورس کرتے متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ شاہ زین نے گہری سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ یار تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، مجھے آج اندازہ ہوا ہے۔ میرا تو دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا اس صورتحال پر۔ اگر تم بر وقت اسے اندر نہیں کھینچ لیتے تو وہ بیچاری۔ اوف، اس نے جھرجھری لی۔ مطہر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور مجھے آج معلوم ہوا تم لڑکیوں کی باتیں کتنے غور سے سنتے ہو۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں
مجھے تو بس اس لڑکی کی معصومیت نے متوجہ کیا تھا۔ اس نے شانے اچکاتے نرمی سے کہا، مطاہر تم بہت گریٹ ہو یار۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تم مجھے گریٹ ثابت کرنے پر تلے ہو؟ اس کی پیشانی پر لکیر ابھری۔ اسے زین کی بات بری لگی تھی، کیونکہ تم مجھے ابھی لنچ کرواؤ گے، اور جو تم نے رسٹ واچ لی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تم نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ تو دینا ہی ہے، تو میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں یہی گفٹ کر دینا۔ کمال اطمینان سے کہتے ہوئے اس نے مطاہر کا چہرہ دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اب ایسی مسکین صورت مت بناؤ، کنجوسی تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ ویسے مجھے تمہاری وہ بلو والی شرٹ بھی چاہیے جو خزیمہ نے تمہیں جاب ملنے کی خوشی میں دی ہے۔ مطاہر کا پاؤں بے ساختہ بریک پر پڑا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں رکی؟ ابھی جو چیزیں تم نے بتائی ہیں وہ کب چاہیے تمہیں؟ مطاہر نے خاصے چپتے لہجے میں پوچھا۔ سفید شرٹ کے کف موڑے، قدرے بے ترتیب بال، ہلکی سی شیو اور سرخ و سفید رنگ، چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ شاہ زین مسکرا دیا۔ میری سالگرہ پر؟ وہی سالگرہ جو پرسوں گزری ہے، جس میں تم نے زبردستی سب سے گفٹس لیے ہیں۔ زبردستی؟ یعنی میری سالگرہ پر تم نے خوشی سے گفٹ نہیں دیے تھے؟ زین نے مصنوعی صدمے سے اسے دیکھا، مگر مطاہر کے چہرے پر دھیمی سی مسکان دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا کہ اس کی مسکراہٹ بھی کسی قیمتی تحفے سے کم تو نہ تھی۔ ہم شہزادے ٹھہرے اداس لمحوں کے، ہمارے حصے کا تم مسکرایا کرو۔ اگر تم سب لوگ چند لمحوں کے لیے اپنی خود ساختہ مصروفیات ترک کر سکو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حمزہ نے چبا چبا کر کہتے ہوئے سب کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ حور، حفصہ اور انجلین کسی میگزین پر جھکی تھی۔ شارق، خزیمہ اور شاہ زین شارق کے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ مطاہر لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سب نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گئے۔ حمزہ نے اتنی عزت افزائی پر صدمے سے سب کو دیکھا اور پاؤں پٹکتے کرسی گھسیٹ کر سب سے الگ دروازے کے پاس جا بیٹھا۔ یار ڈبل ایم اے۔ شاہ زین مطاہر کے برابر میں صوفے پہ بیٹھا۔ بولو۔ بنا نگاہ اٹھائے کھٹاکھٹ کی پیڈ پر ہاتھ چلاتے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جبکہ سائیکا نے تیزی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مطاہر، آپ نے ڈبل ایم اے کیا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو سبھی ہنس پڑے، ماں سوائے مطاہر کے۔ صاحب نے خالی لا کی ڈگری لی ہے، خیر سے موصوف وکیل ہیں۔ زین نے مسکراتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ہفتہ قبل شارق اور سائیکا نورین کے ساتھ میرپور سے آئے تھے، جبکہ شاہ زین شروع سے ہی وفو کے پاس رہتا تھا، مگر ابھی تو آپ مطاہر بھائی کو ڈبل ایم اے پکار رہے تھے۔ وہ الجھی سائیکا۔ زین نے بہن کو گھورا، چپ کرو تم، کیا مطاہر کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ جبکہ سائیکا نے منہ پھلا کر رخ موڑ لیا۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ شاہ زین، مطاہر نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، میری گڑیا سے روڈلی بات کرنے کے جرم میں تمہیں صوفہ بدر کیا جاتا ہے، فوراً جگہ خالی کرو، میری پرنسس یہاں بیٹھیں گی۔ زین سعادت مندی سے اٹھ گیا، جبکہ سائیکا مسکراتے ہوئے مطاہر کے پہلو میں آ بیٹھی۔ یار ہم لوگوں نے کچھ پلان بنایا ہے۔ حمزہ پھر سے ان کے سامنے آ رکا۔ ہم لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ شارق نے فون جیب میں ڈالتے اس کی طرف دیکھا۔ میں اور شاہ زین۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا۔ اور پلان کیا ہے؟ اینجلین نے سر اٹھایا۔ پکنک کا۔ حمزہ نے تائید طلب نگاہوں سے شاہ زین کی طرف دیکھا، جس نے زور و شور سے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ میں مصروف ہوں یار، تم لوگ انجوائے کرو۔ مطاہر سنجیدہ ہوا۔ ایک تم اور دوسری تمہاری مصروفیات۔ خزیمہ نے اسے گھورا۔ مان جاؤ نا یار۔ حمزہ ملتجی ہوا۔ تم جانتے ہو پرسوں کیس کی ہیئرنگ ہے، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، ابھی چند باتیں کلیئر کرنی ہے۔ انجی تم سفارش کرو نا، خزیمہ نے کہا تو انجلین کی بے ساختہ نگاہ مطاہر کی طرف اٹھی۔ وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ جانتی ہوں مطاہر واقعی میں مصروف ہے۔ تھینکس فار سپورٹنگ می، مطاہر نے مسکراتے ہوئے خلوص سے کہا تو انجلین بھی مسکرا دی۔ اوکے، اگر مطاہر نہیں جائے گا تو لڑکیوں کا جانا بھی کینسر۔ ہم چاروں لڑکے کچھ پلان بناتے ہیں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لڑکیوں نے اسے گھورا۔ کس خوشی میں؟ حفصہ نے حمزہ کو گھورا۔ مطاہر کے نہ جانے کی خوشی میں نہیں، بلکہ غم میں۔ خزیمہ حمزہ کی مدد کو لپکا۔ یہ آپ دونوں کا آخری فیصلہ ہے؟ ہون نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ بالکل آخری، جس میں رد و بدل کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کرے ابو جانے ہی نہ دے، انہیں کوئی کام یاد آ جائے جسے صرف حمزہ اور شاہ زین ہی کر سکتے ہوں۔ حفصہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا۔ لڑکیاں اس کے انداز پر ہنسی، جبکہ لڑکوں نے اسے گھورا۔ تبھی فاروق لاؤنج میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر سبھی مؤدب ہو بیٹھے۔ مائیں کہاں ہیں تم لوگوں کی؟ وہ شارق اور حمزہ کے پاس آ بیٹھے۔ چاچو کی طرف، اسی لیے تو حمزہ اور شارق یہاں نظر آ رہے ہیں۔ شاہ زین مؤدب ہو بیٹھا۔ اچھا ہوا تم دونوں ادھر ہی مل گئے۔ فاروق ماموں نے حمزہ اور زین کی طرف دیکھا۔ خیریت، کوئی کام تھا چاچو؟ خزیمہ کے لہجے میں فرمانبرداری کی انتہا تھی، جس پر لڑکیوں نے وہ مشکل ہنسی چھپائی۔ کل تم دونوں زین اور حمزہ یاد سے ملتان چلے جانا صبح سویرے۔ کیوں؟
دونوں کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز میں بیک وقت نکلا تو فاروق نے انہیں گھورا۔ پچھلے ہفتے سے کہا ہوا ہے تم دونوں کو سہیل کے بیٹے کا ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے، دماغ کہاں ہے تم دونوں کے؟ سوری چاچو، وہ دراصل حمزہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی لڑکیوں کے سرخ پڑتے چہرے دیکھے، ہم کچھ پلان کر رہے تھے، مثلاً فاروق نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، شارق خزیمہ لوگ اگلے ہفتے چلے جائیں گے نا، تو اس لیے ہم پکنک پلان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر ان کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، ایک دن کے لیے ہی تو جانا ہے ملتان، واپسی پر کچھ پلان کر لینا۔ کہتے ہوئے فاروق اٹھ کے کالی زبان والی اپنی زبان کاٹ لو۔ فاروق کے منظر سے ہٹتے ہی حمزہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں حفصہ کو گھورا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے کالی زبان والی کہنے کی؟ وہ تو پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے بڑھ گئی، جبکہ باقی لوگ سوائے زین کے سبھی ان کے جھگڑے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری زبان ہے ہی کالی، ادھر تم نے بدفعل منہ سے نکالی، ادھر ماموں نے حکم صادر کر دیا۔ حمزہ نے اسے کالی زبان ثابت کرنے کے لیے مثال دی، تبھی زین بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کالی زبان والے ہوگے تم خود؟ حفصہ نے دانت پیسے۔ زین کی ہنسی نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ تمہیں کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ لڑکیوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولتے؟ بھلا کیوں نہیں بولتے کالی زبان والی؟ حمزہ نے مصنوعی معصومیت سے محظوظ ہوتے پوچھا۔ لڑکیوں کے چہرے گواہ تھے، وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہی تھیں۔ ویسے یار، ہماری لڑکیاں اتنا ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں، جبکہ میں نے تو سنا ہے لڑکیوں کو خاصا فخر ہوتا ہے اپنی کالی زبان پر۔ شاہ زین نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے مطاہر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر مسکان چمکی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم معذرت کرو حمزہ، انجی نے خفگی سے کہا۔ کس خوشی میں؟ وہ اچھلا۔ چھوڑو بھائی، کس لایانی بحث میں الجھ گئے تم لوگ؟ مطاہر کو معاملہ گھمبیر ہوتے دیکھ کر ٹوکنا پڑا۔ اچھا ہے، کل تم دونوں ولیمہ اٹینڈ کرو، میں کیس نپٹاتا ہوں، پھر کچھ پلان کریں گے۔ اور ہاں، لڑکیاں اس پلان میں شامل نہیں ہوں گی۔ مگر کیوں؟ ہور نے خفگی سے مطاہر کی طرف دیکھا، مگر اس کی خاموش تنبیہ کرتی نگاہ دیکھ کر دبک کر بیٹھ گئی۔ لڑکے مسکرا دیے۔ یہ خالصتاً لڑکوں کا ٹرپ ہوگا، تم لوگ الگ سے کچھ سوچ لو۔ آخر تم لوگوں کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ انجلین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پرائیویسی بھی کسی چڑیا کا نام ہے، شاید کبھی سنا ہو تم نے۔ خزیمہ ہے۔ خزیمہ نے انجی کی عقل پر ماتم کیا تو لڑکیاں انہیں گھورتی واک آؤٹ کر گئیں۔ انجی، مطاہر کے لہجے کے غیر معمولی احساس نے الماری کھولے کھڑی انجی کو بے ساختہ پلٹنے پر مجبور کیا۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے اس کے سامنے آ رکی۔ سرمئی ڈھیلے ڈھلے ٹراؤزر کے ساتھ ہلکے مہندی رنگ کی ٹی شرٹ میں وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، تم فارغ ہو؟ ہاں، آ جاؤ، ایک طرف ہوتے اندر آنے کا کہا۔ عبدالاحد کون ہے؟ اندر آ کے بنا کسی تمہید اس نے سوال کیا تو نگاہ انجلین پر تھی۔ مونگیا دوپٹہ، شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس انجلین کے دلکش چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ بولو انجی، عبدالاحد کون ہے؟ تم بیٹھو نا، نروس ہوتے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو وہ سعادت مندی سے حکم کی تعمیل کرتے 2 سیٹر پر آ بیٹھا۔ پھر سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ کیمپس میں مجھ سے جونیئر ہے، مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ تم پوچھو گی نہیں میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ نہیں، انجلین نے گہری سانس لی، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں سب کزنس کی جاسوسی کا شوق ہے۔ اس بار قدرے با اعتماد جواب آیا۔ بلا شبہ وہ تمام کزنس لڑکیوں میں انجلین کے ہی زیادہ قریب تھا۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں بھی خلاف معمول مان جاتا تھا۔ اس قدر بے تکلفی کے باوجود وہ اس کی شخصیت سے خائف ہو جاتی تھی، جیسا کہ اس وقت ہوا تھا۔ میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، نہ ہی میرا تعلق جیمز بانڈ سے ہے۔ انجی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے سنبھلنا پڑا تو آخر میں لہجہ شرارتی ہو گیا۔ تو پھر؟ انجلین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تب مطاہر نے ایک نوٹ پیڈ کا صفحہ اس کے سامنے رکھا تو انجلین کا چہرہ فک ہو گیا۔ جہاں صفحے پر انجلین عبدالاحد جگمگا رہا تھا، یہ میری اسٹڈی ٹیبل پر پڑا تھا۔ انجلین کا سر جھکا اور ہاتھ کپکپانے لگے۔ مطاہر اٹھ کھڑا ہوا۔ جسٹ ریلیکس، اس معاملے میں پھر کبھی بات کریں گے، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ مطاہر نے انجلین کا شرمندگی سے جھکا چہرہ چند پل کے لیے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ ماموں جی شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہے انجی۔ وہ اس کے روبرو ہوا تو ازحد سنجیدہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ بہن بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ماں باپ کی عزت جڑی ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ اور مان۔ یاد رکھنا، اگر ان تینوں میں سے کسی احساس کو ٹھیس پہنچے تو کچھ بھی ہو جائے، یہ چیزیں واپس نہیں آتی۔ انجلین کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے لہجہ نرم تھا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر اس سے ملوں گا، پھر مناسب وقت پر ماموں جی سے بات کروں گا۔ میں تمہارے بھروسے کو کبھی نہیں توڑوں گی مطاہر، انشاءاللہ۔ آنکھیں
رگڑتے ہوئے اس کے لہجے میں یقین تھا۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ گڈ گرل۔ مطاہر نے اس کا سر تھپکا۔ تم کام کرو۔ وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اینجلین نے مسکراتے ہوئے نم پلکوں سے اسے جاتے دیکھا۔ مصفا؟ ارم نے نوٹس بناتے اچانک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہوں، سیٹرڈے کو تمہیں کون پک کرنے آیا تھا؟ بابا تھے۔ کیوں؟ مصفا نے ہاتھ روک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پہلے تو تم اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ ہاں، وہ تو جاتی تھی۔ دراصل ہم لوگ ادھر شہر میں ہوتے ہیں، پھپھو کی فیملی کے ساتھ۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، 8ویں 9ویں کی طالبہ ہیں، جبکہ بابا گاؤں میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہفتے کو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر پیر کی صبح واپسی ہوتی ہے۔ اس ہفتے پر بھائی کو کام تھا، اسی لیے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ مصفا نے پوائنٹر رکھ کر تفصیل سے جواب دیا۔ ہوں، تو تمہارے پھپھا کہاں ہوتے ہیں؟ وہ سعودیہ میں ہیں۔ ان کی ریکویسٹ پر ہی تو بھائی یہاں رہنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ ویسے مصفا؟ ارم پرجوش ہوئی۔ کیا ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی ہے انکل کی۔ سو تو ہے۔ مصفا مسکرائی، پھر مصنوعی خفگی سے ارم کو گھورا۔ تمہیں میرا بھائی ہینڈسم نہیں لگتا کیا؟ ہے تو صحیح، مگر انکل کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو ہے۔ ویسے میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ ضرور بتاؤ۔ میں نے 2-3 بار اینجلین فاروق کو دیکھا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ۔ ارم نے سرگوشی کی۔ مصفا چونکی، بے یقینی سے ارم کی طرف دیکھا۔ کب اور کہاں؟ لائبریری میں۔ کیا تم نہیں جانتی تھی؟ مصفا نے سر کو نفی میں جنبش دی تو ارم اس کی ادا پر مسکرا دی۔ تم اپنے بابا اور بھائی دونوں سے یکسر مختلف ہو، ٹوٹلی یونیک۔ یونیک مطلب میرے سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ سینگ نہیں، ارم بے ساختہ ہنسی۔ تم بہت معصوم ہو، لیکن تمہارا بھائی ایروگینٹ لگتا ہے۔ جی نہیں، میرا بھائی بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ ہے، مصفا نے خفگی سے کہا۔ اتنے پیار اور نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ ارم نے شانے اچکائے۔ میں نے کون سا کبھی ان سے بات کی ہے؟ تم ناراض مت ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ بھائی اور اینجلین فاروق؟ واو، مصفا ایکسائٹیڈ ہوئی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ ہے ہی اچھی، جوڑی بھی اچھی ہے۔ تم نے ڈریس لے لیا تھا ارم؟ مصفا نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہوں، بھائی ساتھ گئے تھے۔ بتاتے ہوئے شرارتی نگاہوں سے مصفا کا چہرہ دیکھا جو جوش جذبات سے جگمگا رہا تھا۔ تمہیں وہ لڑکے یاد ہیں مصفا؟ کون سے لڑکے؟ اس نے حیرت سے ارم کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہی لفٹ والے۔ ابرو اٹھاتے انداز معنی خیز تھا۔ مصفا کا چہرہ گلابی پڑ گیا تو دائیں کلائی پر ایک مضبوط ہاتھ قلم تپش دینے لگا۔ ارم نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دیکھنے میں کیسے تھے؟ دور سے تو خاصے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم۔ لاشعوری طور پر کلائی کو دوپٹے سے رگڑتے اس کا لہجہ مدھم تھا۔ میں نے کون سا ان کی شکلیں دیکھی تھیں؟ سچویشن ہی اتنی آکورڈ بن گئی تھی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں سما جاؤں اس میں۔ وہ لمحہ جب مصفا عبدالرحیم بے جان گڑیا کی طرح لڑکھڑا کر اس اجنبی شخص سے ٹکرائی تھی، بات ایک پل کی تھی، مگر وہ لمحہ مصفا عبدالرحیم کی زندگی کا بدترین لمحہ تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس سچویشن سے نکالا۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس، تمہیں سب سوچے جھٹک کر اس لمحے کا شکر گزار ہونا چاہیے جب وہ شخص رحمت کا فرشتہ بن کر تمہیں موت کے منہ سے نکال لے گیا۔ وہ محسن ہے تمہارا؟ ہوں، مصفا نے گہری سانس لیتے اس سے اتفاق کیا۔ اوف، جب مطاہر نے میرے روم میں آ کر تمہارا نام لیا تو ایک پل کے لیے میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اینجی نے کتاب کھولتے سرگوشی میں عبدالاحد کو بتایا تو کتاب اپنی جانب کھسکاتے وہ چونکا۔ مطاہر کون؟ پھپھو کا بیٹا ہے۔ عبدالاحد نے دونوں بازو میز پر ٹکاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ چلو، آج تم مجھے تفصیل سے سب گھر والوں کے بارے میں بتاؤ۔ میرے بابا اور چاچو 2 بھائی ہیں، ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، حفظہ، میں اور حور۔ چاچو میرپور میں رہتے ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، شارق بھائی، خزیمہ اور شاہ زین۔ سب سے چھوٹی سائقہ ہے، زین ادھر ہی رہتا ہے بڑی پھپھو کے پاس۔ وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد سے ہمارے ہاں رہتی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، مطاہر، وکیل ہے، گھر بن گیا ہے ان کا، بس 1-1.5 ماہ تک شفٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر جبین آنٹی ہیں، حمزہ اور شعیب بھائی، 2 ہی بیٹے ہیں ان کے۔ شعیب بھائی میرڈ ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے۔ کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہیں، جن میں مطاہر اور شاہ زین کے ساتھ شارق اور شعیب بھائی بھی شامل ہے، جبکہ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تم میرے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ اصولاً تو یہ ہوتا ہے جب ایک انسان اپنا تفصیلی تعارف کرواتا ہے تو سامنے والے کو اخلاقاً اپنا تعارف کروانا ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ عبدالاحد نے متاثر ہونے کی اداکاری کی، پھر اس کا متبسم چہرہ دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ میری فیملی بہت مختصر ہے، ہم بہن بھائی اور بابا۔ میرے بارے میں تم جانتی ہو، بینک میں جاب کرتا ہوں، بابا گاؤں میں ہوتے ہیں اور میں تمہارے کیمپس میں ہی زیر تعلیم ہوں۔ ویکینڈ پر ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں۔ یہاں پھپھو کی فیملی ہے جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ کیا ہوا؟ بولتے ہوئے نگاہ اینجلین پر پڑی تو حیرت سے پوچھا، اتنی مختصر فیملی؟ اس نے منہ پھلایا تو احد بے ساختہ ہنس پڑا۔ لائبریرین نے اسے گھورا تو معذرت خانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہنسی ضبط کی۔
تمہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی ملنے کے لیے؟ لہجے میں خفگی تھی۔ جہاں انسان کم از کم بات تو ڈھنگ سے کر سکے، یہاں تو ہنس بھی نہیں سکتا۔ مجھے یہی جگہ پسند ہے، تمہیں کوئی اعتراض؟ اس کا انداز اس قدر سادہ اور استحقاق سے بھرپور تھا کہ اب عبدالاحد کا غصہ پل میں ہوا ہوا۔ نہیں، وہ نرمی سے مسکرایا، تمہیں میری مختصر فیملی پر اعتراض ہے؟ مگر میں نے تو سنا ہے لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے ایسی فیملی کا جس میں ساس کا ذکر نہ ہو۔ انداز شرارتی تھا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ انجلین سنجیدہ ہوئی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ساس سے، ماں کے دم سے تو دنیا جنت لگتی ہے۔ عبدالاحد کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے پر سرخی چھا گئی۔ ماں تو اللہ کی عظیم نعمت ہے احد، جس رشتے کے لیے اپنی محبت کی مثال دی ہے وہ رشتہ تو پھر انمول ہی ہوا نا۔ تم لوگ بہت مس کرتے ہوگے نا اپنی ماما کو۔ انجلین، عبدالاحد کا چہرہ سرخ جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ انجی کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ آئی ایم سوری عبدالاحد، تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ پلکیں جھپک کر نمی اندر اتارتے وہ پل میں سنبھل گیا۔ مجھے فخر ہے میں نے تمہیں بطور ہم سفر چنا ہے۔ وہ مسکرایا۔ تم میری ایک ریکویسٹ مانو گی؟ ریکویسٹ نہیں، عالم پناہ، حکم کیجیے۔ بیگ اور موبائل ہاتھ میں لیتے اس نے ہاتھ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم مصفا کی دوست بنو گی؟ باہر آتے احد سنجیدہ تھا۔ انجلی نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ بحیثیت بھابھی، جب تم باضابطہ طور پر میرے گھر آؤ گی تب۔ وہ رکا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، ماں کی کمی بھائی یا باپ پوری نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم مصفا کی دوست بن جانا میرے لیے۔ اس کے لہجے میں آس امید کے جگنو تھے۔ میں تمہاری بات ماننے کی پابند تو نہیں ہوں، نہ آج نہ آئندہ۔ اس کا لہجہ چہرے کے تاثرات سے یکسر متضاد تھا۔ عبدالاحد کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تو انجی نے اسے گھورا۔ تم ہنسے کیوں ہو؟ کوئی جوک سنایا ہے میں نے؟ نہیں بھائی، جب تم اپنی شخصیت کے برعکس کوئی بات کہتی ہو تو بہت کیوٹ لگتی ہو۔ سوری، مجھے تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تم میری بات ماننے کی نہ اب پابند ہو نہ آئندہ ہوگی۔ انجلین نے بے ساختہ نگاہیں چراتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ تم مطاہر کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی؟ عبدالاحد نے قدم اس کے پیچھے بڑھاتے نرمی سے پوچھا۔ ہوں، وہ کچھ دنوں کے لیے میرپور گیا ہے، کہہ رہا تھا واپسی پر سب سے پہلے تم سے ملے گا۔ گڈ، میری بھی خواہش تھی تمہاری فیملی سے جلدی ملوں۔ اب اس معاملے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا میں۔ سنجیدہ ہوا تھا۔ اوکے، اب مطاہر کے ساتھ ملاقات ہوگی، انجلین نے سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ عبدالاحد نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کر خدا حافظ کہتے قدم موڑ لیے۔ ماما، مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے آپ سے۔ زین نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر پھپھو کے بعد مطاہر کی طرف دیکھا۔ کہو۔ پھپھو نے اجازت دی تو مطاہر نے زین کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، پھر مطاہر نے نگاہ ہٹا لی۔ آپ ماموں کی طرف گئی تھی تو آپ کی غیر موجودگی میں نے ایک ذمہ داری لے لی۔ پھپھو نے حیرت سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ جھجکتا انداز یہ اس کی نیچر تو نہیں تھی، وہ تو ہر بات بلا تمہید کہنے والا تھا۔ کیسی ذمہ داری؟ انہوں نے اسی حیرت سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں پھپھو۔ زین اس کی مدد کو آیا۔ جب آپ نہیں تھی نا؟ آگے بولو زین۔ کیا جب میں نہیں تھی تو؟ وہ جھنجھلائی۔ اس نے ایک لڑکی کی ذمہ داری لی ہے۔ لڑکی کی ذمہ داری؟ انہوں نے بے یقینی سے بھتیجے کے بعد بیٹے کا چہرہ دیکھا جس پر اضطراری کیفیت انہیں کسی خطرے کا الارم محسوس ہوئی۔ کون لڑکی؟ وہ اس کے دوست کی بہن ہے۔ کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے پھپھو۔ زین نے خوش آمدید انداز اپناتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں لیے۔ آپ کا بیٹا کتنا با کردار ہے کہ اس کے دوست نے اتنی اہم ذمہ داری اس کو سونپی، ورنہ خود سوچیں آج کے دور میں کون کسی پر اس قدر اعتماد کرتا ہے۔ ویسے بھی چند ماہ کی بات ہے، پھر تو وہ لے جائے گا اپنی بہن کو۔ کیوں مطاہر؟ بولتے ہوئے مطاہر سے تائید چاہیے تو اس نے سر کو اسپات میں جنبش دی۔ کہاں ہے لڑکی؟ آپ تو یہاں تھی نہیں، گھر میں ہم دو لڑکے تھے تو کیسے اسے گھر میں رکھ لیتے، اسی لیے چاچو کی طرف چھوڑ آئے اسے۔ زین نے وضاحت دی تو وہ پرسکون ہوئی۔ مطاہر بھی اب پرسکون نظر آ رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ معروف۔ شاہ زین مطاہر سے قبل بول پڑا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے یہاں لے آئیں۔ مطاہر نے ماں سے پوچھا تو وہ اس کی سعادت مندی پر نہال ہو گئی۔ بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ مجھے آج معلوم ہوا کتنی خوش نصیب ہوں میں جسے تم جیسا بیٹا ملا۔ اور میں، مجھ پر فخر نہیں محسوس ہوتا آپ کو؟ زین نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو حمال کیا تو مطاہر اس کی چالاکی پر بے ساختہ ہنس دیا۔ بہت ڈرامہ باز ہو۔ پھپھو نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی۔ چلے بھائی کی طرف، رہنے دے، شام میں جائیے گا، زین نے جلدی سے کہا تو انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب سے وہ بیچاری آئی ہے مطاہر تو ایک بار بھی نہیں ملا اسے۔ ابھی یہ شام کو جائے گا آپ کے ساتھ تو مل لے گا، آخر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھپھو متفق ہوئی۔ آپ بتائیں ماما، اسے لے آئیں ادھر؟ مطاہر نے پھر سے پوچھا۔ ابھی نہیں، کچھ دن رک جاؤ، میں مل تو لوں اس سے، پھر سوچتے ہیں۔ ویسے بھی حفصہ اور حور انجی کے بعد کافی اداس تھی۔ اچھا ہے بہن مل گئی انہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ زین سر ہلاتے ہوئے اٹھا، پھر مطاہر کی طرف دیکھا۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ کہاں جانا ہے؟ شعیب بھائی کی طرف۔ چلو۔ وہ اٹھا، پھر ماں کی طرف جھکا اور نرمی سے ان کی پیشانی چومی۔ شام میں تیار رہیے گا، ماموں کی طرف چلیں گے۔
ٹھیک ہے۔ ایکسکیوز می، اینجلین کینٹین کی طرف جا رہی تھی جب مصطفیٰ نے تیز قدموں سے اس کے پیچھے آتے ہوئے پکارا۔ وہ رک کر پلٹی۔ السلام علیکم، میں مصطفیٰ عبدالرحیم، جوش سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اینجلین دل سے مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ وعلیکم السلام، اینجلین فاروق، اور میں تمہیں پچھلے 4 ماہ سے جانتی ہوں۔ مصطفیٰ عبدالرحیم کہو تو پتہ نہیں کیا بھی بتاؤں، شرارتی انداز میں کہا تو مصطفیٰ بے ساختہ ہنس پڑی۔ بہت خوبصورت ہنسی، معصوم سا انداز، دونوں ساتھ چلتے کینٹین میں داخل ہوئی۔ تم کیا لوگی مصطفیٰ؟ اینجلین کو وہ سادہ سی لڑکی بہت پسند آئی۔ لہجے میں نرمی تھی، روبرو ان کی پہلی گفتگو تھی۔ کچھ نہیں، میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ اس نے بیگ سے چھوٹا سا ٹفن نکالا۔ اینجلین نے اشتیاق سے ٹفن کو دیکھا جبکہ مصطفیٰ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں بھائی کی بہن ہوں، مصطفیٰ نے بے ساختگی میں کہا تو اینجلین بے ساختہ ہنسی تو وہ خود بھی جھیم کر مسکرا دی۔ کیا فضول بول رہی ہوں میں؟ سبھی بہنیں اپنے بھائیوں کی ہوتی ہیں، کیا مشاغل ہے تمہارے؟ اینجی نے ٹفن کھولتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اسٹڈیز اور گھر میں۔ اور کچھ بھی نہیں؟ اینجلین نے اس کی سرمئی پرکشش آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اور کچھ مطلب؟ مصطفیٰ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مطلب منگنی شنگنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بہت نروس تھی۔ اینجلین نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ اٹس اوکے، جب میں تمہاری طرف آؤں گی نا، ہم مل کر تمہارے لیے کوئی پرنس چارمنگ ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے پسند کردہ لڑکے کو قبول کر لو گی؟ انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ مصطفیٰ نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ السلام علیکم ماموں۔ شام میں مطاہر اور شاہ زین فاروق ماموں کی طرف آئے تو وہ لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ صبح جب وہ شعیب کی طرف گئے تب فاروق بما فیملی بہن سے مل آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اس وقت اکیلے ہی آئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو جوانو؟ بالکل ٹھیک۔ مطاہر نے ان کے سامنے کرسی سنبھالی۔ زین اندر چلا گیا۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ نظر ہی نہیں آتے۔ ماموں نے بھانجے کو پیار سے دیکھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ماموں، کام کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، صرف سنڈے ہی ہوتا ہے کہیں جانے کے لیے۔ ماموں نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ انجی سے بات ہوئی آپ کی؟ کیسی ہے وہ؟ کل بات ہوئی تھی۔ کیوں، تم سے بات نہیں ہوئی؟ فاروق ماموں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 3-4 روز سے بات نہیں ہوئی میری۔ مجھے کام سے جانا ہے بیٹے، آپ چلے جاؤ اندر۔ ماموں اٹھے تو سر ہلاتا مطاہر بھی مرکزی دروازے سے اندر آ گیا۔ شاہ زین اور حفصہ کچن میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر مامی، حور اور معروف بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، مشترکہ سلام کرتے ہوئے وہ حور کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام جناب علی، حفصہ نے بآواز بلند جواب دیا جبکہ وہ حفصہ کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ حفصہ ایپرن باندھے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، چہرے پر جا بجا نہ جانے آٹا تھا یا بیسن، ہاتھ بھی لتھڑے ہوئے تھے دونوں۔ آج میں ڈنر بنا رہی ہوں، اللہ رحم کرے۔ مطاہر نے جھرجھری لی تو مامی ہنس دی جبکہ حفصہ نے اسے گھورا۔ تبھی زین چائے لیے ادھر ہی آ گیا۔ ابھی تو تم کچن کا حال دیکھو جا کر، یہ تو تمہارا ہی حوصلہ ہے یار۔ مطاہر نے ہاتھ اٹھائے۔ تم کیسی ہو؟ اچانک ہی زین سے بات کرتے ایک دم سے سر جھکائے میز کی سطح کو گھورتی معروف کو پکارا تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی مطلب؟ مطاہر کے لہجے سے خفگی جھلکی۔ حفصہ نے حیرت سے مطاہر کی طرف دیکھا جبکہ معروف مزید نروس ہوئی، ہاتھ باقاعدہ کپ کپانے لگے۔ ٹھیک ہوں، پھنسی پھنسی آواز میں وہ بمشکل منہ سے نکلا۔ مامی نے حور کو چائے سرو کرنے کا اشارہ کیا، پھر حفصہ کو گھورا۔ جاؤ پہلے کچن صاف کرو، پھر اپنا حلیہ درست کرو پھوہڑ لڑکی۔ جی امی، وہ سعادت مندی سے کہتی مری۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تمہیں، یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حور کے ہاتھ سے کپ تھامتے ایک بار پھر سے سوچوں کے سمندر میں غرق اس سنگی مجسمے کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، کل میں نے اور ماما نے ان کے لیے شاپنگ کی ہے، حور نے مطاہر کو بتایا۔ زین آرام سے بیٹھا چائے پیتا ان کی گفتگو سن رہا تھا، پھر کپ رکھ کر معروف کی طرف دیکھا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی اتنا خونخوار نہیں کہ تم یوں کانپ رہی ہو۔ میں جاؤں آنٹی؟ زین کی بات نظر انداز کرتے رونقے انداز میں زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ مطاہر نے خفگی سے زین کی طرف دیکھا، پھر جھٹکے سے کرسی دھکیل کر اٹھا مگر قدم بڑھانے کے بجائے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے اس کی طرف جھکا۔ مامی، حور اور کچن سے نکلتی حفصہ نے حیرت سے اس کا جارحانہ انداز دیکھا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ زور سے بایاں ہاتھ میز پر مارا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ کرسی کی پوچھ سے چپک گئی۔ ہم جنگلی ہیں، خون خوار درندے جو تمہیں کھا جائیں گے۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نگاہیں نازک سے کپ کپاتے وجود پر گڑی تھی۔ میری طرف دیکھو اور جواب دو میری بات کا۔ اس کا بس چلتا تو شاید شوٹ ہی کر دیتا اس لڑکی کو۔ مطاہر پلیز یار، کیوں ہائپر ہو رہے ہو؟ زین نے کھڑے ہوتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔
मुताहिर क्या हुआ है बेटा? मामी ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। इतना शदीद रद्द-ए-अमल तो ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाया था उसने, और अब एक अनजान लड़की पर इतना गुस्सा। उनकी हैरत बजा थी। मुताहिर गहरी सांस लेते वापस बैठा, फिर निगाह उठाई। आई एम सॉरी। मामी की तरफ देखते माजरत की। अपने इतने गुस्से की वजह उसकी अपनी समझ से बाहर थी। रिलैक्स भई। आपके मुखातिब हिफ्जा, हूर और जैन थे। लबों पर मुस्कान थी। वो लोग कदरे पुरसुकून हुए। डरा ही दिया तुमने तो। मामी ने उसके सर पर चपत लगाई। मैं खाना बना रही हूँ, खा कर जाना तुम लोग। और मारूफ, आप जाओ बेटा कमरे में। उनके कहने की देर थी, वो झटके से उठकर बाहर भागी। मामी, मैं मारूफ से मिल लूँ? जाते हुए उसने मामी से इजाज़त तलब की तो वो मुस्कुरा दी। जाओ बेटा मिल लो, मगर एक बात। मुताहिर उनकी तरफ घुमा। अगर किसी को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं तो उसकी ज़िद नफ्स को हर्ट नहीं करते। तुमने आज बहुत बुरी तरह इस बच्ची से बात की। वो बेचारी पहले ही बहुत परेशान है, फैमिली क्राइसिस की वजह से, ऊपर से तुम्हारा रवैया। तुम तो बहुत समझदार बेटे हो। सॉरी मामी, न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना। जी। सादतमंदी से कहते हुए मुताहिर हूरिया के कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो रिहाइश पजीर थी। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो वो सामने ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए घुटनों में चेहरा दिए बैठी नजर आ गई। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा पलट जाए, मगर फिर सर झटक कर कदम उसकी तरफ बढ़ाए। कदमों की आहट पर उसने सर उठाया तो सामने मुताहिर का वजीह संजीदा चेहरा देखकर रंग फक हुआ। मुतवर्रम आंखें और सुर्ख चेहरा। वो झटके से बेड से उतरी। मसला क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। सर झुकाते उंगलियां चुठाते वो इंतहाई खौफजदा थी। माँ। तभी जैन खुशदिली से बोलते अंदर आ गया। मुझे मालूम था मुताहिर साहब नहायत खुशगवार मूड के साथ आपके रूम में आ गए हैं, इसीलिए पीछे आना पड़ा। मुस्कुराते हुए बज़ाहिर नहायत खुशी अखलाकी से कहा गया, मगर लहजे में छुपी मलामत मुताहिर ने महसूस कर ली। वो गुस्से से उन्हें देखते हुए बाहर निकल गया। तभी जैन ने गहरी सांस लेते फिर से ज़ोरों शोर से रोती लड़की को तरहम से देखा। जस्ट रिलैक्स बई, कुछ नहीं होगा। तुम खामखा इस बेचारे से खौफजदा हो। अंदाज दोस्ताना सा। हालात का सामना करो डट कर, भले के लिए होता है, और वैसे भी एक दो माह की बात है, फिर तुम्हें वापस भिजवा देगा मुताहिर। आप सच कह रहे हैं? जैन की तरफ देखा तो लहजा बेयकीन था। जैन ने सामने से चेहरे को प्यार से देखा, फिर नरमी से मुस्कुराया। बिल्कुल सच, अब रोना मत। जी अच्छा। चेहरा रगड़ते वो बोली तो जैन हंस दिया। इतनी सादतमंदी भी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत? आज आपने हमें कैसे याद किया? कॉल अटेंड होते ही अब्दुल आहद का मुतबस्सम लहजा और शरारती अंदाज समातों से टकराया तो एंजलीन बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए? मैं भी ठीक हूँ जनाब। आप बताइए कैसे याद किया? अब्दुल आहद, एंजलीन ने खफगी से पुकारा। क्यों तंज कर रहे हैं? तंज नहीं कर रहा, वो संजीदा हुआ। बस तुम्हें छेड़ रहा था। तुमने खुद से कभी कॉल नहीं की, इसीलिए। ओके, कल मुताहिर वापस आ जाएगा। अच्छी बात है। तैयार रहिएगा, वो सबसे पहले आपसे मिलेगा। आज अंजलिन का तर्ज तखातुब मुख्तलिफ था, मगर वो परेशानी में महसूस ही नहीं कर सका। ठीक है, जगह तुम मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। जगह वही है। अंजी हंसी तो आहत मुस्कुराया। बख्श तो इस मुकद्दस जगह को। भाई क्यों पीछे पड़ गई हो लाइब्रेरी के? बल्कि जगह मुताहिर को डिसाइड करने दो। समझा करें, वो जगह मुंतखब करने के पीछे लॉजिक है। और वो क्या है? मैंने सोचा अगर आप मुताहिर को पसंद ना आए या आपको वो पसंद ना आया, किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, तो आप लोगों को लाइब्रेरी के असूलों के मद्देनज़र नीची आवाज़ में बात करनी पड़ेगी। इस तरह दोनों पार्टीज पुरसुकून माहौल में अपने नज़रियात बयान करते अलग हो जाएंगे। तुम्हें इतना यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे? अब्दुल्लाह संजीदगी से पूछते सीधा हो बैठा। लहजे में अजीब सा तासुर उभरा। तभी अंजलिन के फ़ोन पर कॉल आने लगी। उसने नंबर देखते अब्दुल्लाह से माजरत की। फिर बात करेंगे, अभी मुताहिर की कॉल आ रही है। ओके, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। कॉल अटेंड करते वो बेड के किनारे टिकी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, सुबह लेता आऊँगा। उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास। ओके, मैं सुबह आ रहा हूँ, फिर मिलते हैं। शब्बा है मुताहिर। इससे कबल के वो कॉल बंद करता अंजी के पुकारने पर रुका। कहो, इस वक्त कॉल क्यों की थी? यूं ही फारिग था तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तुमने ये क्यों पूछा? मैं तो वक्त बे वक्त कॉल करता ही रहता हूँ। बस यूं ही। अल्लाह हाफिज़। अगली सुबह वो 7 बजे मीरपुर से वापस आ गया था। इतवार था, इसलिए जैन भी घर पर ही था। तकरीबन 11 बजे एंजलीन पुप्पो के पोर्शन में आई तो वो दोनों लड़के टीवी लाउंज में अपने अपने फ़ोन में मसरूफ़ थे। पुप्पो नीचे थी। वहाँ सब लोग कैसे थे? एंजलीन ने सोफे के दूसरे किनारे पर बैठते मुताहिर को देखा, जो फ़ोन रख कर पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। सब ठीक थे। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? ब्लैक ट्राउज़र और ब्लू टी शर्ट में मलबूस वो आम दिनों के मुकाबले में आज खासा फ्रेश महसूस हो रहा था। बस भाई,
सी ग्रीन दुपट्टा शर्ट में वो मुताहिर को देखकर कदरे पुरसुकून नज़र आ रही थी। बहुत दिन हो गए हम लोग लाइब्रेरी नहीं गए, क्या ख्याल है शाम में चले? जैन ने फ़ोन से निगाह हटाकर दोनों पर एक खामोश निगाह डाली। मैं शाम में मसरूफ़ हूँ एनजी। उसने दोबारा फ़ोन उठाया। मैं नहीं जानती तुम्हारी फजूल सी मसरूफियात को। एनजी को गुस्सा आया। तुम शाम में चल रहे हो मेरे साथ और बस मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। जैन ने उसके दुरुस्त लहजे पर बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। एनजी प्लीज़, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर किसी दिन। तुम बहुत बदल गए हो मुताहिर। एंजलिन की आंखों में आंसू आ गए। मुताहिर ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। इस लड़की के आंसू उसे हमेशा कमज़ोर कर देते थे। एनजी क्या बेवकूफ़ी है ये। फ़ोन रखते वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम पहले की तरह मुझसे मुस्कुराकर बात नहीं करते, मेरी बात भी नहीं मानते, मेरे पास नहीं बैठते। बहते अश्कों के साथ उसके कसूर गिनवाते इस वक्त वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। ओफ, क्या फजूल बातें सोचती हो तुम। मुताहिर ने खफगी से कहते उसका हाथ थामा। रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। नहीं देखूंगी, बहुत बुरे हो तुम। एंजलिन ने उसका हाथ झटक कर खफगी से कहा तो जैन हंस दिया। फिर मुताहिर की घुरी पर कानों की लोच हुई। सॉरी एंजी, प्लीज़ तुम रोना तो बंद करो। इस बार लहजा इंतहाई मुल्तजी था। एंजलिन ने निगाह उठाई। दिल से सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। उसने मासूम सी सूरत बनाई तो वो मुस्कुरा दी। तुम ऐसा मत सोचा करो पगली, मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बदलूंगा इंशाल्लाह। तुम जानती हो पहले स्टूडेंट लाइफ थी, अब प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है। खैर, शाम में तैयार रहना, हम चल रहे हैं लाइब्रेरी। सच में, बिल्कुल सच। और शाम में दोनों लाइब्रेरी की मखसूस जगह पर मौजूद थे। जीन्स के साथ कैमल कलर की शर्ट के कफ मोड़े, सफ़ेद और सुर्ख वजीह चेहरा, ऊंचा लंबा मोहम्मद मुताहिर बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि शॉकिंग पिंक पजामा शर्ट में एंजी खासी प्यारी लग रही थी। दरअसल तुम्हें किसी से मिलवाना है, एंजलिन ने सरगोशियाना अंदाज में कदरे शर्मिंदगी से कहा तो मुताहिर मुस्कुरा दिया। मैं जानता हूँ। एंजलिन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम? मुताहिर उसकी तरफ मतवजा नहीं था। उसकी निगाहों का मरकज़ ग्लास वॉल से नज़र आता शख्स था। जीन्स के साथ सफ़ेद पूरी आस्तीन की शर्ट, सलीके से बने बाल, ऊंचा लंबा सांवला चेहरा। वो पहली बार देख रहा था मगर अजनबियत महसूस नहीं हुई। बोलो ना मुताहिर, तुम्हें कैसे मालूम? मुताहिर ने गहरी सांस लेते चेहरा सीधा किया। अब उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और वो चेहरा भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो इसलिए कि तुम यूँ ज़रा ज़रा सी बात पर रोने वाली नहीं हो, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम रोने वालों में से नहीं बल्कि रुलाने वालों में से हो। अंदाज छेड़ने वाला था। एंजलिन मुस्कुरा दी। ठीक है मिस्टर जेम्स बॉन्ड, अब जब तक अब्दुल्ला हद नहीं आते तुम सेल्फी लो। रहने दो एंजी, आज मेरा मूड नहीं। अपनी पुश्त पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस करते उसने एंजलिन को टालना चाहा। मूड की बात मत करो डबल एम ए, सिर्फ सेल्फी लो, धौंस भरे अंदाज में कहते कुर्सी उसके करीब घसीटते फ़ोन उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन किया। लेकिन अकब से एक संजीदा चेहरा स्क्रीन पर उभरा तो वो चौंकी। अब्दुल्ला हद। तभी वो पलटा। एंजलिन झटके से उठी मगर मुताहिर ने उसकी कलाई थाम ली। एंजलिन ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 2 कदमों का फासला था। अगर उसे मुझसे मिलवाना होता तो कदम पीछे नहीं हटते उसके। अभी जाने दो। मगर मुताहिर, वो क्यों जा रहा है? उसके लहजे में खदशात थे। मैं क्या कह सकता हूँ अंजी? अरे वाह, आज तो हमारे शहजादे आए हुए हैं। उस रोज़ मुताहिर शाम में वापस आया तो साइम को खेलते देखकर बेसाख्ता गोद में उठाकर चूमा। किसके साथ आए हो? वो उसे गोद में लिए अंदर की तरफ बढ़ा। मामा, बाबा, आनी, पुप्पो। साइम ने उसके गले में बाजू हुमाइल करते हुए बताया तो मुताहिर मुस्कुराया। टीवी लाउंज में कदम रखते खुशगवार हैरत हुई। शुएब भाई, रानिया भाभी के अलावा हूर और हिफ्सा भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सबके? साइम का गोद से उतारते शुएब भाई से बगलगिर हुआ। हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ यार, कैसे हो? शुएब भाई ने उसे गर्मजोशी से लिपटाते हुए पूछा। एकदम ठीक भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मुताहिर, और तुम्हारी खैरियत मालूम हो गई है? भाभी का अंदाज देखते वो मुस्कुराया। हमारी खैरियत भी पूछ लें। हूर ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। बिल्ली, तुम तो दिन में 2 मरतबा मेरे सर पर सवार होती हो, क्या खैरियत पूछनी तुम्हारी? वो भाई के पास ही बैठ गया। फ्रेश तो हो जाओ यार, शुएब भाई ने उसे टाई गले से निकालते देखकर पूछा। उसका अंदाज़ नशिस्त बता रहा था वो खासी फुर्सत से उधर बैठने वाला है। इट्स ओके भाई, मेरा मूड नहीं हो रहा। उसने साइम को गोद में लिया। तभी जैन और मारूफ एक साथ अंदर आए। बमा चाय की ट्रॉली। उसे हैरत हुई। तुम भी आई हो? उसने हैरानी से पूछा। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? सब लोग इधर आ रहे थे तो मैं इन्हें भी ले आया। वैसे भी पुप्पो ने खास ताकीद की थी इसे लाने की। उस रोज़ की निस्बत आज वो कदरे पुरसुकून नज़र आ रही थी। गुलाबी शलवार दुपट्टा और सफ़ेद शर्ट जिस पर गुलाबी नफीस सी कढ़ाई थी। वो झुकी निगाहों के साथ चाय सर्व कर रही थी। चाचू, क्रिकेट खेलें? चाचू अभी थके हुए हैं, आप अकेले खेलो। शुएब भाई ने नरमी से बेटे को टाला तो वो गेंद लिए बाहर निकल गया। हिफ्सा स्नैक्स सर्व कर रही थी। हिफ्सा, मुताहिर के लिए काफ़ी बना लो बेटा, पुप्पो ने कहा क्योंकि मुताहिर चाय नहीं पीता था। हिफ्सा सर हिलाते किचन में चली गई।
آپ چینی کتنی لیں گے بھائی؟ نرم سے لہجے پر مطاہر نے بے ساختہ گلابی دوپٹے کے حالے میں مقید سادہ سے چہرے کو دیکھا۔ 1 چمچ، شعیب نے جواب دیتے بھابھی کی گود سے 2 ماہ کے حمیر کو لیا۔ تم ادھر آ جاؤ معروف میرے پاس۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنا کپ لیے کرسی کی طرف بڑھی تو بھابھی نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ نیچے کشن پر بیٹھی تھی، سر ہلاتے وہ ان کے پاس آ بیٹھی، کپ سامنے میز پر رکھا۔ آج آپ لوگ ڈنر ہمارے ساتھ کیجیے گا بھابھی، مطاہر نے کہا۔ اسے نرم خوب فرینڈلی نیچر کی مالک رانیاں اچھی لگتی تھیں۔ ضرور میرے بھائی، اس لیے تو آئے ہیں۔ کیوں پھپھو؟ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹے، جب دل چاہے آؤ، جو دل چاہے کرو۔ تبھی سائم گیند ہاتھ میں لیے لاؤنج کی چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ مطاہر نے اس کی طرف دیکھا مگر وہ معروف کی طرف متوجہ تھا، جبکہ وہ متوجہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز مما اور بھابھی تھی۔ کپ ویسے ہی میز پر دھرا تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ سائم کے پیچھے ہی حفظہ کافی کے کپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تبھی سائم نے گیند پوری قوت سے معروف کی طرف اچھالی۔ گیند تیزی سے میز پر رکھے کپ سے ٹکرائی۔ معروف کا چہرہ عین کپ کی سیدھ میں تھا، کوئی گیند کی طرف متوجہ نہیں تھا، چونکہ جب کپ الٹا مگر اس سے قبل کے کپ چائے سمیت اس کے چہرے سے ٹکراتا، مطاہر نے پھرتی سے ہاتھ آگے کرتے اس کا چہرہ کور کیا۔ کپ ہاتھ سے ٹکرا کر گر کے چکنا چور ہوا تو گرم چائے نے ہاتھ جلا ڈالا۔ سی کی آواز کے ساتھ ہاتھ کھینچا تو سبھی حواس میں لوٹے، جبکہ معروف مطاہر کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسم تھا جو اس کی نگاہوں کو مطاہر کے چہرے سے باندھ رہا تھا۔ مطاہر تم ٹھیک ہو بیٹا؟ ماما نے اس کا سرخ ہاتھ ہاتھوں میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی؟ شعیب نے اٹھ کر سائم کو ڈانٹا۔ چھوڑے نا بھائی، بچوں کو کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط؟ زین نے سائم کو ان کی گریفت سے نکالا۔ تم تو ٹھیک ہو نا بیٹا؟ چہرے پر چھینٹے تو نہیں پڑے؟ پھپھو نے اس بار تشویش سے معروف کو دیکھا جو گمسم بیٹھی تھی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی، گلے میں آنسو کا پھندا لگا تھا۔ نہ جانے کیسا احساس تھا جو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ مطاہر اٹھو بیٹا، فریش ہو کر ہاتھ پر کچھ لگاؤ۔ ماں کے کہنے پر وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اینجی کب واپس آ رہی ہو؟ اس رات کال کرتے وہ خاصا مضطرب تھا۔ ابھی دل نہیں مانتا مطاہر، تم مجھے اذیت دینا چاہتی ہو؟ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں مطاہر، اس کا لہجہ نم تھا۔ میری تکلیف تب ختم ہوگی جب تم خوش ہوگی۔ میں خوش ہوں مطاہر، اس کا لہجہ کڑلایا۔ جھوٹ کسی ایسے شخص کے سامنے بولنا چاہیے جو آپ کو جانتا ہو، جبکہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ریلنگ سے ٹیک لگائے نگاہیں دور تاروں بھرے آسمان پر تھی۔ لہجہ شدت جذبات سے بوجھل تھا۔ مطاہر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہی ہمیں اتنا بڑا دکھ دیتے ہیں؟ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے انجی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انجلین کی نم آواز نے اس کے دل میں وحشتوں کو ابھارا تو پوری قوت سے ہاتھ ریلنگ پر مارا۔ تکلیف کا احساس پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والے کو زندہ درگو کر دوں۔ انجلین اس کے لہجے کی صفاکی پر شاکڈ رہ گئی۔ مطاہر پلیز تم کچھ مت کرنا۔ میں کر گزروں گا انجی، تم جانتی ہو مجھے۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے مطاہر؟ اگر کچھ ہوا تو مطاہر میں بھی مر جاؤں گی۔ انجلین کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو وہ ساکت رہ گیا۔ تمہیں اس سے اتنی محبت ہے انجلین؟ میں نہیں جانتی کتنی محبت ہے، مگر مطاہر اگر اس سے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ اگر ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یوں 7 سمندر پار چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا، چہرہ سرخ اور مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ تم جانتے تو ہو خالہ مجھے کب سے بلا رہی تھی، اسی لیے تو آئی ہوں۔ انجلین فاروق، مطاہر نے اسے بولنے سے روکنے کے لیے خفگی سے پکارا۔ تم مجھے وہ وجہ بتاؤ جس وجہ سے تم ادھر ہو۔ نہیں بتا سکتی، تمہیں کبھی نہیں بتا سکوں گی وجہ مطاہر۔ پلیز مجھ سے یوں بار بار پوچھ کر اذیت مت دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ انجلین پلیز تم رونا بند کرو، میں آئندہ کبھی نہیں پوچھوں گا، پرومس؟ ہاں پکا پرومس۔ آئندہ اس موضوع پر بلکہ اس انسان پر کبھی بات نہیں ہوگی۔ اب جو بھی ہوگا سوال جواب صرف عبدالاحد سے ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ ایسی کوئی بات جو وہ مجھے نہیں بتا سکتی تو عبدالاحد تمہیں اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اگر جان کا بدلہ جان ہے تو پھر عزت کا بدلہ عزت۔ احد عبد الرحمن، اب تم بھی اسی اذیت سے گزرو گے تو جان پاؤ گے۔ پھپھو میں تو کہتی ہوں آپ مطاہر بھائی کی شادی کر دیں۔ حور نے چینل سرچ کرتے ہوئے عام سے لہجے میں مشورہ دیا تو جہاں پھپھو مسکرائی زین بھی ہنس دیا۔ اس روز حور اور معروف زین کے ساتھ ادھر آئی تھی۔ مطاہر گھر میں موجود نہیں تھا۔ چائے والے واقعے کے بعد سے معروف کے اندر مثبت تبدیلی آئی تھی۔ وہ 2 بار ان کے گھر آئی تھی لیکن دونوں بار مطاہر سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج بھی وہ مصروف تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت پھپھو، حور اور زین کے ساتھ وہ بھی موجود تھی۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے شادی نہیں، یہ گلی کے نکڑ سے ٹماٹر لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے حور کی، پھپھو نے متبسم لہجے میں کہتے حور کو دیکھا۔ تمہاری نظر میں ہے کوئی لڑکی؟ نا جی توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ صاحب کے موڈ کا کچھ پتہ چلتا ہے؟ نہ جانے کیسی لڑکی ان کی آئیڈیل ہوگی۔
शाह ज़ैन को उनकी पसंद मालूम होगी। आप बताएं कैसी लड़की चाहिए उन्हें। तीनों ख़वातीन ने ज़ैन की तरफ देखा जिसने ला इल्मी से शाने उचकाए थे। हमारी इस मामले में कभी बात नहीं हुई। मैं मान ही नहीं सकती थी तुम दोनों ने कभी इस मौजू पर बात न की हो। पुप्पो को लहजे में बेयकीनी याद थी। इतनी गहरी दोस्ती और इतनी लाइल्मी। सच में पुप्पो, उसने कभी मुझसे इस मामले पर डिस्कस नहीं किया। मकाम हैरत ही है। हूर बुड़बुड़ाई जबकि मारूफ मुस्कुरा दी। ज़ैन ने बेसाख्ता उसकी मुस्कुराहट देखी। आप बताएं कैसी बहू चाहिए आपको। ज़ैन ने रुख पुप्पो की तरफ मोड़ा। मेरी ख्वाहिश तो अंजलीन के लिए थी। पुप्पो ने गहरी सांस ली जबकि ज़ैन और मारूफ ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मैंने बात की थी मताहिर से मगर उसने साफ मना कर दिया। इतनी जहनी अहम आहंगी के बावजूद उसका इनकार अभी तक मुझे हजम नहीं हुआ। पुप्पो को लहजा बेयकीन सा था। तो आप खुद मताहिर भाई से उनकी पसंद पूछ लेना, शायद उनकी कोई पसंद हो। हूर ने संजीदगी से कहा तो पुप्पो की फिर से सवालिया निगाहें शाहजैन के चेहरे पर टिक गई तो वो झुंझलाया। मुझे सच में नहीं मालूम पुप्पो, आपका बेटा मेरे साथ कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करता। अंदाज खफकी से भरपूर था। पुप्पो मुस्कुरा दी जबकि मारूफ ने सर झुका लिया। आप खुद ही पूछ लीजिएगा उससे। तभी सलाम करते मुताहिर अंदर दाखिल हुआ। आजकल ज़्यादा ही चक्कर लगने लगे हैं तुम लोगों के हमारी तरफ। एक नज़र झुके सर को देखते वो हूर से मुखातिब हुआ। आपको कोई एतराज़ नहीं? मुझे क्यों एतराज़ होगा। शाने उचकाते पलटा मगर शाहजैन ने कलाई थाम कर उसे सोफे पर बिठाया। बैठते उसने हैरत से शाहजैन का चेहरा देखा। फसाद की जड़ बताओ ये। तुमने कभी शादी के बारे में मुझसे गुफ्तगू की है? नहीं तो। वह हैरान हुआ। कभी भी नहीं। ऐसा मौका ही नहीं आया कि ये मामला डिस्कस होता। मगर हुआ क्या है तुम्हें? वो हनूज हैरान था। पुप्पो अब यकीन आया आपको? शाहजैन का अंदाज शिकायती था। हाँ मेरे बाप, माफ़ कर दो। पुप्पो हंसी। इस सदी के अजूबे ही हो तुम दोनों, वरना क्या मैं नहीं जानती आजकल के लड़के को। आखिर मामला क्या है, मुझे भी कोई समझाएगा? मुताहिर ने उलझन अमेज लहजे में पूछा। तभी पानी का गिलास निगाहों के सामने आया तो मुताहिर के साथ पुप्पो, हूर और शाहजैन भी एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। सुर्ख और सरमई प्रिंटेड दुपट्टा, स्याह ट्राउज़र के साथ सुर्ख शर्ट थी। थैंक्स। ग्लास लेते निगाहों का जाविया बदल कर माँ का चेहरा देखा जहाँ सोच की परछाई लहरा रही थी। आपकी शादी के लिए लड़की ढूंढनी है। आप बताइए कैसी लड़की होनी चाहिए। होने बगौर उसका चेहरा देखते कहा तो उसने माँ की तरफ देखा जिनकी निगाहों में भी यही सवाल था। शाहजैन ने चिढ़ाने वाली इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली मगर सामने मुताहिर था। ग्लास टेबल पर रखा, टाई की नॉट ढीली की, फिर इत्मीनान से हाज़रीन ने महफिल के तासरात मुलाहजा करते गला खंखारा। मेरा आइडियल, निगाहें खला में जमाए अंदाज पुरसोच था। मुझे सेहतमंद लड़कियाँ पसंद है। लड़की कमज़ोर सी बिल्कुल ना हो। पहली बात पर ही पुप्पो, ज़ैन और हूर के मुंह खुल गए बेयकीनी से जबकि मारूफ का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। डोंट टेल मी यार, तुम्हें सेहतमंद लड़कियाँ अच्छी लगती हैं? शाह ने बेयकीनी से पूछा तो मुताहिर ने सर को अस्पात में जुम्बिश दी। बिल्कुल, कम्प्लेक्शन मेरे जैसा ही होना चाहिए। मुझसे फेर हो तब तो और भी अच्छा होगा। अगली खासियत पर पुप्पो की आंखें बेटे के चेहरे पर जैसे गरसी गई थी। मुझे सांवली गंदमी रंगत पसंद नहीं, कमाल बेनियाजी थी। तुमसे भी फेयर कम्प्लेक्शन? शाहजैन ने दांत पिसे। यूँ कहो फीका छलजम हो। अब तुम बिला वजह नाराज़ हो रहे हो। मैं तो अपना आइडियल बता रहा हूँ, वो भी आप लोगों की फरमाइश पर। माँ के बाद हूर का चेहरा देखा। हाई क्वालिफाइड होनी चाहिए। ये FA BA मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती। कहते हुए उठा। और भी कुछ पूछना है? जाते जाते रुक कर पलटा। नाम भी बता देते। हूर ने खफकी से कहा। उसे न जाने क्यों मुताहिर के ख्याल से धचका पहुंचा था। उसका तो ख्याल था मोहम्मद मुताहिर को खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती अट्रैक्ट करती है मगर उसे अब अफसोस हो रहा था। वो भी आखिर इसी ज़माने का लड़का था जहाँ रोशनियों की चकाचौंध आंखों के साथ दिल को लुभाती है। नाम? उसने पुरसोच निगाहों से हूर को देखा। जो भी हो मगर मीम से शुरू होने वाला नाम ना हो क्योंकि मेरे नाम में डबल M मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल M कुछ खास तासुर कायम करेगा। एंजॉय करो तुम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अभी तुम बाहर जो भी कुछ कह कर आए हो इसमें कितने फीसद सच था? जब मुताहिर फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो ज़ैन पहले से कमरे में मौजूद था। जैसे ही वो बाहर निकला ज़ैन संजीदगी से कहते उसके सामने आ रुका। मुताहिर ने तौलिए से बाल रगड़ते उसका चेहरा देखा। 1% भी नहीं। बालों को हाथों से संवारते उसी इत्मीनान से जवाब दिया। ज़ैन एकदम चुप हुआ फिर दांत पीसे। मेरा दिल चाहता है तुम्हें ख़ास लड़कों वाली गालियाँ दूँ तो दे दो, मैंने कब मना किया है। क्लोन स्प्रे करते उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। ज़ैन ने स्प्रे उसके हाथ से झपटा। दे तो दूंगा गालियाँ मगर क्या करूँ कि तुम्हारा नाम मुझे ऐसा नहीं करने देता। याद रखो जो आज तक मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना वो सिर्फ तुम्हारे पाकीज़ा नाम की वजह से, वरना औकात तो तुम्हारी गालियों वाली ही है। तुम बताओ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेड पर नीम दराज होते सुकून से ज़ैन का बेसुकून चेहरा देखा। मुझे हेल्दी लड़कियाँ पसंद है। ज़ैन ने दांत पीसते हुए दोहराया। रंग बहुत गोरा और हाईली क्वालिफाइड मिल ही ना जाए तुम्हें इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ही लड़की में।
کہہ تو یہ رہا ہوں یار، سب غلط بیانی تھی۔ اہم سوال یہ ہے کہ تم جیسے اسٹریٹ فارورڈ بندے کو غلط بیانی کی ضرورت آخر پیش کیوں آئی؟ اس بار زین نے قدرے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں سچ میں ایک ایسی لڑکی پسند ہے؟ مطاہر گہری سانس لیتے سیدھا ہو بیٹھا، رخ آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے کی طرف تھا۔ اس نے زین کے عکس پر نگاہ جمائی۔ تھوڑی دیر قبل جب اس لڑکی نے میرے سامنے پانی کا گلاس کیا تو مما کے چہرے کا رنگ ایک دم پھک ہوا تھا۔ زین، میں اپنی مما کو دکھ نہیں دے سکتا، اسی لیے وہ تمام باتیں کی جو کبھی میرے لاشعور میں بھی نہیں تھیں۔ وہ لڑکی سمارٹ ہے، بی اے تک مکمل نہیں، رنگت بھی ساملی ہے اور اس کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے مجھے وہ سب کہنا پڑا تھا کہ مما کے ذہن میں جو خیال ابھرا تھا وہ فوراً زائل ہو جائے۔ تھکی تھکی سی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ شاہ زین نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو مطاہر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تم جب ایسے مسکراتے ہو تو میرا دل ڈوب جاتا ہے مطاہر، پلیز یوں مت مسکرایا کرو۔ آخر کس چیز کی کمی ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں مسکرانے بھی نہیں دیتی؟ باپ کی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ زین نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ باپ؟ شاہ زین کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ ہاں، باپ کی۔ نہ جانے زین، مجھے کیوں یہ احساس ستاتا رہتا ہے جیسے میرے بابا ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ تم شاید یقین نہ کرو مگر ان کی موجودگی کا اتنا پاورفل احساس ہے جو مجھے ہمیشہ حصار میں رکھتا ہے، حالانکہ ان کی لحد پر بھی ہمیشہ جاتا ہوں، مٹی کو دیکھتا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ میرے پاس نہیں۔ تم اتنا مس کرتے ہو انکل کو؟ ہاں، اس نے سچائی سے اعتراف کیا، پھر زین کا چہرہ دیکھا جو بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمان یار، اتنے پیار سے دیکھ رہے ہو، کیا ہی کوئی لڑکی دیکھتی ہوگی؟ وہ بے ساختہ ہنسا تو زین بھی مسکرا دیا۔ بہت ظالم انسان ہو تم یار، کبھی تو موقع دو کسی کو اپنے اس حسین مکھڑے کو دیکھنے کا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ میں باز آیا، معاف کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ مطاہر، شاہ زین نے سنجیدگی سے کہا، جیسا کہ تم نے ابھی پپھو کی فیلنگز بتائی، پھر تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی، انہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں دکھ کی وجہ کو ہی ختم کر دوں گا زین، وہ بھی بہت جلد۔ کیا مطلب؟ مطلب سب کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دوں گا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می مطاہر، تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ میں اپنی ماں کو دکھ نہیں دوں گا شاہ زین، اس کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی، مطلب کچھ بھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ پلیز جبین، میری مدد کرو، میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ سارا نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ بہن کے ہاتھ تھامتے ملتجی لہجے میں درخواست کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں سارا؟ جبین کے لہجے میں بے بسی بول رہی تھی۔ تم پاپا سے کہو مجھے زمینداروں میں شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر پاپا کے روم میں آ گئی۔ میں آ جاؤں پاپا؟ دستک دیتے اندر جھانکا تو وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے بیٹی کا چہرہ بغور دیکھا، تبھی فاروق بھی ادھر ہی آ گئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی پاپا، فاروق نے کہا۔ ہاں کہو۔ آپ نے سارا کا رشتہ محمد اویس کے ساتھ طے کر دیا ہے؟ ہاں، بتایا تو تھا تم لوگوں کو۔ انہوں نے اطمینان سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ پلیز آپ انکار کر دیں۔ کیوں انکار کروں؟ کیونکہ سارا فیوڈل فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ وہ لوگ روایتی قسم کے ذمہ دارانہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں۔ سارا خوش رہے گی۔ عبدالرحیم اور اویس دو ہی بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، ماں ہے نہیں، بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ ہے، مختصر سی فیملی، اس کے علاوہ کیا چاہیے ہوتا ہے کسی لڑکی کو؟ لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا اور باقیدار ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سب باتیں درست، مگر اس کے باوجود آپ انکار کر دیں۔ فاروق کا انداز ہٹیلا تھا۔ حیات صاحب نے خفگی سے بیٹے کو دیکھا۔ میں زبان دے چکا ہوں عبدالخالق کو، اور مرد زبان سے مکرا نہیں کرتے۔ جاؤ اور شادی کی تیاری کرو۔ اب منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی ہوگی، اور جب جسے اس فیصلے سے اعتراض ہو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک کہا۔ فاروق اور جبین مایوس لوٹ آئے تھے۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے انجلین فاروق کو دیکھے۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی، اور کل جو اسے خبر ملی وہ اس کے اعصاب پر بم کی طرح بلاسٹ ہوئی تھی۔ انجلین فاروق 2 روز قبل انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس ہفتے واپس آتے عبدالاحد کا دل سینے میں مچلے جا رہا تھا۔ اسے اس پری پیکر کو دیکھنا تھا جو اس کے دل میں نہایت تمکنت سے براجمان تھی۔ وقت جسے خوشبو کے جھونکے کی مانند عبدالاحد کی زندگی میں لایا، بالکل ویسے ہی 3 ماہ بعد اسے جھونکے کی مانند لے گیا تھا۔ اسے روز اول کی طرح 3 ماہ قبل کی وہ حبس بھری دوپہر یاد تھی جب اس نے انجلین فاروق کو دیکھا تھا۔ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ بے چینی سے مطاہر سے ملنے کا منتظر تھا، لیکن اگر زندگی میں سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق ہی ہو تو پھر زندگی تو پھولوں کی سیج ہی بن جائے۔ اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے انجلین فاروق کو ہرٹ کیا تو دل اپنا بھی رویا تھا۔ تڑپی انجی تھی تو کڑلایا عہد عبدالرحیم بھی تھا، اور عبدالرحیم کی زندگی میں وہ لمحے تیز دھار تلوار کی مانند تھے جن پر چل کر وہ نہ صرف خود لہو لہان ہوا بلکہ اپنی عزیز از جان ہستی کو بھی لہو لہو کیا تھا۔ اس کی سوچوں کو بریک لگا جب صبح کی روشنی میں ایک وجیح نوجوان نے اسے رکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ابھی وہ گاؤں سے نکلے ہی تھے۔
सोलंग मकामी ज़ुबान में पक्की ईंटों की सड़क से कोलतार सड़क पर आए थे कि उसके पांव बेसाख्ता ब्रेक पर पड़े। मुझे लिफ्ट चाहिए। वो नौजवान खिड़की में झुका तो मुस्फा ने चेहरा चादर में छुपा लिया। आहद ने मुस्फा को पीछे बैठने का कहा, फिर उसे अंदर बैठने का। कहाँ जाना है आपको? ड्राइव करते उससे बराबर सफ़ेद अपने बराबर सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस हैंडसम से लड़के को देखा। वो उम्र में उससे 2-2.5 बरस ही छोटा था। आहद के पूछने पर पूरी तरह मुतवज्जा हुए। मुझे कहीं जाना नहीं है, तुम्हें हाईजैक करना है। इत्मीनान काबिल दीद था। आहद इब्राहिम एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ा। नाइस जोक, मुझे मज़ा आया। मेरा तुमसे मजाक का कोई रिश्ता नहीं। फ़ोन पर नंबर मिलाकर उसने किसी से कहा, आ जाओ, और फ़ोन बंद कर दिया। इस बार आहद यकीनन चौंका। ब्रेक लगाए जबकि मुस्फा ने परेशानी से दोनों को देखा। इतना हैरान क्यों हो रहे हो आहद अब्दुर्रहीम? तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी। गाड़ी से बाहर निकलो। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? आहद इतना बुज़दिल तो ना था कि फ़ौरन हार मान लेता। मेरा ख्याल है तुम ये हिमाकत नहीं करोगे, इस सूरत में कि जब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। उसका अंदाज वार्निंग देने वाला था। भाई प्लीज़ आप मत उतरे। भीगा लहजा समातों से टकराया तो अब्दुल अहद मुड़ा। मैं आता हूँ मुस्फा, तुम परेशान मत हो। नरमी से उसका सर थपक वो बाहर निकला। तभी सरमाई टोयोटा उनके करीब रुकी। आने वाला जैन था। लड़की से कहो गाड़ी में बैठे। अब्दुल अहद ने हकीकतन पहली बार खौफजदा होते दोनों लड़कों के चेहरे देखे। तभी शाहजैन को खिड़की में झुकते देखकर आहद ने झटके से उसे पीछे धकेला। अगर तुमने इस गाड़ी के करीब जाने की जुर्रत की तो याद रखना जिंदा नहीं बचोगे। मिस्टर अब्दुल अहद, मुताहिर ने उसका गिरबान दोनों हाथों में थामते झटका दिया। तुम जैसे लोगों को इतनी गैरत नहीं दिखानी चाहिए। कौन हो तुम? मोहम्मद मुताहिर। इतना काफ़ी है या मज़ीद मुतारफ़ करवाऊँ? जैन, लड़की को ले चलो, और अगर ये लड़की मज़ाहमत करे तो शूट कर देना। आगे मैं खुद संभाल लूँगा। जैन ने दरवाज़ा खोला। अगर अपने भाई की ज़िंदगी चाहती हो तो फ़ौरन से पहले मेरी गाड़ी में बैठो। तुम ऐसा नहीं कर सकते मुताहिर। आहद का चेहरा सुर्ख, तनफ़ुस तेज़ हो चुका था। और मुझे ऐसे करने से कौन रोक सकता है? इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट लबों पर चमकी। मैं रोकूंगा तुम्हें। अब्दुल अहद ने भरपूर मुक्का मुताहिर के चेहरे पर मारा। मुताहिर लड़खड़ा कर संभला, जबकि जैन एक पल के लिए साकित रह गया। तुम लातों के भूत, मुताहिर ने जवाबी वार पूरी को वसीयत किया। जैन तुम जाओ। और जैन ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अंजलीन फ़ारूक। वो हैरान रह गई। शाहजैन ने कभी उसे पूरे नाम से नहीं पुकारा था, मगर अब वो पुकार रहा था तो उसकी हैरत बजा थी। क्या हुआ जैन? तुम पाकिस्तान आ जाओ, जितना जल्द मुमकिन हो वापस आ जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना जैन? यहाँ सब ख़त्म होने वाला है अंजी। मोहम्मद मुताहिर की ज़िंदगी दाव पर लग गई है। उसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। क्या कह रहे हो जैन? सच कह रहा हूँ अंजी। मुताहिर की मुस्कुराहट इससे हमेशा के लिए जुदा होने वाली है। प्लीज़ तुम आ जाओ, मगर बताओ तो सही उसे हुआ क्या है, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो रो दी तो शाहजैन ने लब भींच लिए। मैं नहीं जानता आखिर तुम लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतनी दूर चली गई, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूरी मुताहिर को इस मुकाम तक ले आई है जहाँ वो दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने चंद रोज़ कबल उसकी आंखों में ज़िंदगी को मुस्कुराते देखा था। एंजी, अब ज़िंदगी उससे रूठने जा रही है। प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। उसे समझाओ वो कुदरत के लिखे को कबूल करे। वो किसी मासूम के साथ खुद को भी अजियत से बचा ले। वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है। मैं आ रही हूँ जैन, बहुत जल्द। अब्दुल अहद, मेरे बेटे तुम ठीक हो? जब उसे होश आया तो भूत को अपने कमरे में पाया। चंद लम्हे बाप का चेहरा देखा, फिर जैसे ही जहन बेदार हुआ तो झटके से उठा। बाबा, मुस्फा। उसने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। मुझे बताओ अहद, क्या हुआ था और मुस्फा कहाँ है? बाबा, वो उनके सीने से लगकर रो पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, मगर वो मुस्फा को ले गया। प्लीज़ उसे बचा लें। वो बच्चों की तरह मचला। कौन आहत? कौन ले गया मुस्फा को? उन्होंने झटके से उसे खुद से अलग किया। फूफो ने सच कहा था, वो लोग बहुत बुरे हैं। मुझे इस राह पर चलना ही नहीं चाहिए था, मगर आप यकीन करें मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो मुस्फा से किस चीज़ का बदला लेना चाहता है? मुझे बताओ आहद। उन्होंने आहद को झंझोड़ा। बताओ मुझे मुस्फा कहाँ है? उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। मुताहिर। बाबा, वो मुस्फा को लेकर गया है। वो कुछ गलत कर देगा। अब्दुल अहद, मेरी तरफ देखो बेटे। उन्होंने आहद का चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। आहद ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। मुस्फा को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है, और खुदा न खास्ता उसकी हिफाजत न कर सका तो कसम खाता हूँ जिंदा भी नहीं लौटूंगा। बाबा। अब्दुल अहद ने बेयकीनी से उनका सुर्ख चेहरा देखा तो उन्होंने नम आंखों से उसे सीने से लगा लिया, और अगले 1.5 घंटे में वो मुताहिर के ऑफिस में मौजूद थे। सेक्रेटरी ने उसे किसी अब्दुल रहीम के आने की इतला दी थी। वो चंद पल के लिए चुप बैठा रह गया। जहन के किसी गोशे में ये नाम भी नहीं था। ओके, भेज दें। फिर निगाह शीशे के दरवाजे पर जमाई, जहाँ से 45 से 50 साल की दरमियानी उम्र के साहब अंदर आते दिखाई दिए।
سرمائی شلوار سوٹ میں اونچا لمبا قد، سرخی ماری رنگت، جاذب نظر، نقوش، وہ ساختہ کرسی سے اٹھا۔ السلام علیکم۔ وہ شیشے کی میز کے دوسری جانب سے اس کے مقابل آئے۔ نگاہیں مطاہر کے چہرے پر جمی تھی۔ تبھی مطاہر نے سلام کیا تو وہ چونکے۔ پلیز بیٹھیے، اس نے شائستگی سے کہا۔ کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے آپ؟ اپنے اندر ابھرتے نرمی اور احترام کے احساسات خود اس کے لیے باعث حیرت تھے، حالانکہ وہ پہلی ہی ملاقات میں اتنا بے تکلف کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری روشن پیشانی، انداز گفتگو اور باوقار رکھ رکھاؤ اس بات کا مظہر ہے کہ تم کسی نوبل فیملی سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کے باوجود میں سمجھ نہیں پا رہا تم اپنی فطرت کے اس قدر خلاف کیسے جا سکتے ہو۔ ان کا لہجہ پتھریلا جبکہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مطاہر نے لب دانتوں تلے دبایا۔ عبدالرحیم، اتنا تعارف کافی ہے یا مزید کچھ بتاؤ؟ انگلیاں آپس میں پھنساتے میز پر رکھتے نہ جانے وہ کیسے خود پر ضبط کرنے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ محمد مطاہر کو اپنے ضبط پر حیرت تھی۔ وہ ان کی کڑوی کسیلی کیسے برداشت کر رہا تھا؟ جیسے قطیسہ والی مثال کبھی سنی ہے آپ نے؟ انہی کے انداز میں ہاتھ میز پر رکھے، البتہ لہجہ نرم تھا۔ عبدالحد نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا۔ تم اس کی عزت یوں رسوا کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہو؟ مطاہر کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے اتنا گرا ہوا مت سمجھے، مجھے اپنے بیٹے سے مت کمپیئر کرے۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا، مگر تم بتاؤ، اگر مسئلہ تمہیں عبداللہ سے ہے تو مردوں کی طرح مقابلہ کرتے۔ تمہیں کس نے حق دیا ایک معصوم سی لڑکی کی عزت داؤ پر لگاؤ؟ اوہو، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مطاہر کو لب کھولتے دیکھ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روکا تو اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ لڑکی تمہاری تحویل میں ہے۔ ابھی صرف 4 لوگ واقف ہیں اس کی گمشدگی سے۔ شام ہونے تک پورا شہر جان لے گا۔ کیا تم اسے وہ مقام اور عزت جو معاشرے میں تھی واپس دلا سکو گے؟ اگر مجھے حق نہیں تو حق آپ کے بیٹے کے پاس بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی کو دھوکہ دینے کا۔ اس کا چہرہ تپ کر کندن بن گیا۔ میرے بیٹے کو بیچ میں مت لاؤ محمد مطاہر۔ کیوں نہیں لاؤں؟ اس نے بایاں ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ سارا قصور اسی کا ہے، اور عبدالعہد کا کیا مصفا عبدالرحیم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، عزت سے اپنے گھر میں رکھا ہے، میری ماں تک اس کی موجودگی سے واقف نہیں۔ اس بچی کو گھر میں بند کر کے تم یہاں اپنے کام نپٹاتے پھر رہے ہو۔ میں کیئر ٹیکر نہیں ہوں۔ اس کا انداز خفگی سے بھرپور تھا۔ تم مجھے کوئی عام انسان سمجھنے کی غلطی مت کرنا مطاہر۔ بس ایک کال پر پورے شہر کی نفری یہاں بلوا سکتا ہوں میں، اور میڈیا کی اہمیت سے تو انکار نہیں کرو گے تم، وہ بھی کیریئر کے آغاز پر۔ ان کے دھمکیاں میں اس لہجے پر وہ یوں مسکرایا جیسے کوئی بڑا بچے کی نادان باتوں پر مسکرائے۔ تمہیں یہ سب دھمکی لگ رہی ہے، مگر میرے بچے، میرا شمار ایسے بلیک میلرز میں نہیں ہوتا۔ اصل بات پر آتا ہوں، تمہیں مصفا سے نکاح کرنا ہے۔ مطاہر کی مسکراہٹ سمٹی۔ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مطاہر جھٹکے سے اٹھا۔ وہی جو تم نے سنا۔ بیٹھ جاؤ۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا بھلا؟ دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے وہ ان کی طرف جھکا۔ چہرے پر ہٹ دھرمی تھی۔ کیونکہ تم ایک غیور باپ کے بیٹے ہو۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا، جبکہ مطاہر چونکا۔ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور تمہیں آج ہی مصفا سے نکاح کرنا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، نہ میری اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، میں صرف آپ کے بیٹے کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ عبدالرحیم نے کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو لمحوں کے لیے زمین اور آسمان کی گردش تھم گئی۔ مطاہر کو لگا وہ اپنی ہی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آ رہا ہوں، مصفا کو ادھر بلاؤ اور جس دوست کو بلانا چاہو، میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ کو یہاں دوبارہ آنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، شام تک آپ کی بیٹی بحفاظت گھر پہنچ جائے گی، یہ ایک مرد کا وعدہ ہے آپ سے۔ تم جانتے ہو تمہاری ہٹ دھرمی کا اس بچی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ انہیں ایک دم غصہ آیا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ لاتعلقی سے شانے اچکائے۔ تھوڑی دیر قبل میرے بیٹے کو گھٹیا ثابت کرنے پر تلے تھے، مگر خود کو دیکھو، سچ کا سامنا کرو۔ میرے بیٹی نے لڑکی کو دھوکہ دیا تو دودھ کی دھلی وہ بھی نہیں ہوگی۔ مطاہر کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ قصوروار دونوں ہیں، لیکن جو تم نے کیا، اس کے بعد میری بیٹی کی زندگی میں جو طوفان اٹھیں گے، اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے محمد مطاہر اویس۔ انہوں نے چبا چبا کر کہا۔ تمہاری نام نہاد ہمدردی کی حقدار وہ لڑکی ہرگز نہیں ہوگی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میری مصفا اپنے نام کی طرح پاک ہے۔ اس کے قصوروار تم ہو، اور اگر تم نے اسے اپنے نام کی ریدا نہ ڈالی تو یاد رکھنا میں اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد اپنی بھی جان لے لوں گا۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں آتا ہوں واپس۔ وہ بت کی مانند ساکت کرے مطاہر کو دیکھتے باہر نکل گئے۔ ماما، میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، آپ دیکھ لیں۔ مطاہر نے شاپنگ بیگ ان کے پاس صوفے پر رکھے۔ یہ کس کے لیے مطاہر؟ ماں نے حیرت سے کپڑے دیکھے، بیٹے سے پوچھا۔ زرد و سرخ کلیوں والی فراک پنجابہ، دوسری سیاہ لمبی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر اور سی گرین شفون کی اے لائن شرٹ۔ بیٹے، اگر تم یہ میرے لیے لائے ہو تو لگتا ہے تم نے مجھے دیکھا نہیں۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اتنی سمارٹ شاید کبھی جوانی میں تھی۔ انہوں نے شرٹ سامنے پھیلائی جس پر لگا
پرائس ٹیگ اس کے برانڈ کو شو کر رہا تھا۔ ہاں یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ ہلکے پستہ کلر کا قیمتی نفیسہ جوڑا انہوں نے گود میں رکھا۔ مطاہر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا، پھر ڈریسز اٹھا کر سامنے میز پر رکھے۔ شاہزین چند دنوں کے لیے اپنے والدین کی طرف گیا ہوا تھا۔ یہ میں کسی کے لیے لایا ہوں مما، لیکن اگر آپ اجازت دیں گی تب۔ اور یہ کسی معروف ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ جی، ماں کی ہتھیلی چومتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دراصل چند روز میں وہ واپس چلی جائے گی۔ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ ہماری طرف سے، لیکن ہم نے اسے بالکل لفٹ نہیں کروائی۔ تصحیح کر لو، ہم نے نہیں بلکہ تم نے۔ ماں نے بے ساختہ ٹوکا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک، میں تو اسی لیے اب یہ لایا ہوں، اگر جانے سے قبل اسے گفٹ کر دیں تو۔ اچھی بات ہے، تمہیں خود احساس ہو گیا۔ اچھی پسند ہے تمہاری، مگر جاؤ کب رہی ہے؟ ڈریسز بیگ میں ڈالتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ابھی فائنل تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے اندازہ ہے 2-3 روز میں۔ فون جیب سے نکالتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ السلام علیکم۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ماں نے ہاتھ روک کر اس کی پشت دیکھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اوکے، آپ ایڈریس میسج کر دیں، میں کل شام ادھر آ جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔ مطاہر، میں کچھ سوچ رہی تھی بیٹا۔ جب وہ فون بند کر کے واپس آیا تو ماں نے سنجیدگی سے کہا۔ مطاہر نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ 2-3 روز کیوں نہ میں ماروخ کو ادھر لے آؤں؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو آپ چاہیں ماما، اس نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم تیار ہو جاؤ، ابھی بھائی کی طرف چل رہے ہیں ہم۔ ان کی جلد بازی پر مطاہر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اتنے حیران کیوں ہو؟ انہوں نے اس کا بایاں گال چھوا۔ میں نے زیادتی کی نا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ ماما آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ تم نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی، مجھ سے پوچھا تھا تم نے اسے یہاں لانے کا، مگر میں خیر۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اب ہم اسے لے کر آتے ہیں، تم اٹھو۔ کل چلیں گے ماما، لیکن آپ اسے نہیں بتائیے گا جانے کا۔ اگلے روز شام میں وہ مطلوبہ پتے پر موجود تھا۔ گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے نیم پلیٹ پر نام پڑھا، ہارون احمد۔ تبھی گیٹ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی۔ السلام علیکم۔ باہر کی رک گئے۔ اندر لے آؤ گاڑی۔ عبدالحد نے اس کا سرد انداز دیکھتے سنجیدگی سے کہا، پھر راستے سے ہٹ گیا۔ آ جاؤ۔ مطاہر جب گاڑی سے نکلا تو عبدالحد نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ ڈرائنگ روم میں 35 سے 40 سال کی عمر کی خاتون نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ خاتون جنہیں عبدالحد نے پھوپھا پکارا تھا، مطاہر کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹے نم لہجے میں بولی تو وہ حیران ہوا۔ جتنا کچھ وہ کر چکا تھا، اس کے بعد اس قدر پذیرائی پر اس کا حیران ہونا جائز بھی تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ مروتن پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ کل سے انتظار تھا، جب بھائی نے بتایا تم آ جا رہے ہو۔ آنکھیں رگڑتے وہ مسکرا رہی تھی۔ عبدالحد نے مطاہر کا حیران سا چہرہ دیکھا۔ جینس کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی شرٹ اس کے چہرے کے ہنگ رنگ تھی۔ 3-4 روز کی بھری شیف میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پھوپھو آپ اسے بیٹھنے تو دیں۔ ارے، انہوں نے خفت سے پیشانی چھوئی۔ میں تو بھول کی گئی، تم بیٹھو نا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ مطاہر کو چٹاچٹ چومنا شروع کر دیتی۔ نگاہیں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ احد کو خود کچن میں جانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو سادہ پانی کا جگ گلاس ہاتھوں میں تھا۔ پھوپھو والہانہ نگاہوں سے مطاہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ قدرے بے چین سا ادھر ادھر نگاہ بھٹکا رہا تھا۔ مصفا کہاں ہے مطاہر؟ احد نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے پھوپھو کی محویت توڑنے کی غرض سے پوچھا تو پھوپھو چونکی، جبکہ مطاہر نے پرسکون سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، انفیکٹ میں آج اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ گلاس بنا لبوں سے لگائے واپس میز پر رکھا۔ عبدالحد کو اچھا لگا۔ اس نے گلاس کم از کم تھاما تو تھا۔ بابا ابھی پہنچنے والے ہوں گے، تم انہی سے بات کرنا، عبدالحد نے سنجیدگی سے کہتے پھوپھو کی طرف دیکھا۔ آپ مطاہر کی کوئی خاطر مدارت نہیں کریں گی؟ پلیز، کسی چیز کی ضرورت نہیں، مطاہر نے فوراً ان خاتون کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا۔ میں جلدی میں ہوں۔ جب ہی عبدالرحیم صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ بے ساختہ کھڑا ہوا۔ پھوپھو تو اس کی ادا پر نہال ہی ہو گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں بھنجا۔ مطاہر اس بار شاکڈ رہ گیا۔ السلام علیکم بابا۔ عبدالحد کے سلام نے اسے چونکایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم کیسے ہو جوان؟ بیٹے کو جواب دیتے مطاہر سے پوچھا۔ اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ تم کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ وہ احد کے پاس بیٹھے تھے۔ پھوپھو کچن میں چلی گئیں تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہوں آپ مصفا کو واپس لے آئیں۔ کیوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ احد نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر آپ اس بار ایک کال پر پورے شہر کی نفری لائن خاطر کر لیں یا میڈیا والوں کو بلا لیں۔ مطاہر نے جبڑا بھینج کر بات جاری رکھی۔ مگر میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ پرسکون رہو جوان، تمہاری مرضی، اگر جواب دینا نہیں تو مت دو۔ مطاہر نے بے یقینی سے ان کا مطمئن انداز دیکھا۔ اتنی آسانی سے بات مان لی، واہ۔ اوکے، تو پھر آپ کل یا پرسوں سے میرے گھر سے پک کر لیں۔ وہ اٹھا تو اس کے ساتھ عبدالحد بھی کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ، وہ کھانے کا انتظام کر رہی ہیں۔ عبدالرحیم نے سختی سے کہا۔ کیا یہ کھانے کا وقت ہے؟ کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ شام 6:30 بجے تھے۔ 4:30 بجے تھے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، مگر انہوں نے گویا سنا ہی نہیں۔
کھانے کا نہیں، چائے کا وقت تو ہے، بیٹھ جاؤ، پہلی بار آئے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مطاہر نے واپس بیٹھتے چپتے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں جو کچھ بھی کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ مجھ پر اتنے مہربان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جیسے بھی حالات میں سے ہی، مگر تم اس گھر کے داماد ہو، اور ہماری روایت میں ہے کہ داماد کو شہزادوں کا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ شرارتی لہجے میں کہتے وہ بے ساختہ ہنسے۔ مطاہر کو ان کی مسکراہٹ بہت مانوس لگی۔ عبدالرحیم صاحب کے منظر سے ہٹنے کے تقریباً 5 منٹ بعد مطاہر چونک کر حواس میں لوٹا، اور اگلے 15 منٹ بعد مطاہر ہاؤس میں موجود تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ زین کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ تم نے عبدالاحد کی بہن کو دیکھا ہے مطاہر؟ شاہ زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صبح جب وہ اسے لے کر آیا تھا تب اس کا چہرہ چادر میں چھپا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں زین، تم پہیلیاں بجھوانا بند کرو۔ کہاں ہے وہ؟ نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم نے دیکھا ہے اسے؟ زین نے ہٹ درمی سے سوال کیا۔ نہیں دیکھا، مطاہر نے دانت پیسے۔ مجھے صرف اس کا نام معلوم ہے۔ صبح ایک تو مجھے شدید غصہ تھا، دوسرا شاید اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے وہ کہاں ہے؟ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جو ہمیں مال میں ملی تھی، جو اپنی کالی زبان کا اعتراف فخر سے کر رہی تھی؟ زین مطاہر کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ مطاہر کو بے وقت کی راگنی سے شدید کوفت کے ساتھ غصہ آیا۔ اب اس کالی زبان کا کیا ذکر؟ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اگر تم نے اگلے سیکنڈ میں مجھے نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کہاں ہے تو یاد رکھنا بری طرح پیش آؤں گا۔ ریلیکس بھئی۔ شاہ زین حفظ ما تقدم کے طور پر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ عبدالاحد کی بہن مصفا عبدالرحیم ہے، اس نے مطاہر کی آنکھوں میں دیکھتے بتایا، مگر مطاہر کی الجھی نگاہیں خود پر محسوس کرتے تعصب سے سر جھٹکا۔ مصفا وہی لڑکی ہے جسے تم نے کلائی سے تھام کر لفٹ میں کھینچا تھا۔ مطاہر کے ذہن میں ایک دم سے وہ چہرہ چمکا، وہ منظر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جب اتنی بدحواسی کے باوجود اس لڑکی نے لاشعوری طور پر اپنا آزاد ہاتھ اس کے سینے پر جماتے خود کو فاصلے پر کر لیا تھا۔ وہ حیران کھڑا تھا جبکہ ذہن متاثر تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مطاہر نے خود کو سنبھالا۔ ادھر پپھو کے روم میں۔ مطاہر ذہن کی میت میں کمرے میں داخل ہوا تو نگاہیں دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں چہرہ دیے بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ مطاہر قدم قدم چلتے اس سے تھوڑے فاصلے پر جا رکا۔ ذہن دروازے میں کھڑا تھا۔ مصفا اپنے نام کی پکار پر اس نے چہرہ اٹھایا تو چہرہ فک ہوا۔ مطاہر نے شدت گریہ زاری کے باعث اس کا آنسوں سے تر چہرہ اور سوجی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے اب لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ جاؤ، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ چند لمحوں بعد خود کو سنبھالتے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ شاہ زین اس کے قریب آیا۔ اسے کہو تیار ہو جائے، تھوڑی دیر میں اس کا نکاح ہے، ہم کورٹ جا رہے ہیں۔ مطاہر نے خبرنامہ پڑھنے کے انداز میں مصفا کی نگاہوں کے تعاقب میں شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جہاں مصفا پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا وہیں زین بھی ہکا بکا رہ گیا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ مصفا نے ملتجی سی نگاہوں سے زین سے درخواست کی۔ کرنا تو پڑے گا، جواب مطاہر نے دیا۔ زین تو شاید بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مصفا نے بہتے اشکوں سے مطاہر کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھے جانے دے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ مطاہر کے سامنے جوڑ دیے تو مطاہر نے اس کے بندے ہاتھ کھولنے کے لیے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ زین نے اس کی حرکت شدت سے نوٹ کی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، منہ دھو کر باہر آؤ۔ میں انتظار کر رہا ہوں باہر۔ میں مر جاؤں گی مگر آپ کی بات نہیں مانوں گی، مصفا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے ضدی لہجے میں کہا تو مطاہر نے حیرت چھپاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ انکار کی صورت تمہیں 2 لاشوں کا تحفہ میں خوشی دے سکتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ 2 لوگ کون ہیں، اب فیصلہ کر کے باہر آ جاؤ۔ خفگی سے کہتے وہ مصفا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے باہر نکلا۔ زین بھی پیچھے لپکا۔ مطاہر، ابھی تم نے اندر مصفا سے کیا کہا؟ شاہ زین نے دونوں ہاتھوں میں سر گرایا۔ مطاہر سے مخاطب ہوا تو لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ تمہارا تو ایسا کوئی پلان نہیں تھا، پھر وہ سب تم نے کیوں کہا؟ میرے آفس میں اس کے بابا آئے تھے، اس نے ضبط سے سرخ آنکھیں زین کے چہرے پر جمائی۔ انہوں نے نکاح کی شرط رکھی ہے اور تم مان گئے؟ زین حیران رہ گیا۔ ماننا پڑا کیونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو وہ مصفا کے ساتھ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہونے دو۔ چند لمحوں کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد زین نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو مطاہر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ زین کے لبوں پر مسکان تھی۔ قسمت کا لکھا قبول کرو، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے دوستانہ انداز تھا۔ اور پپھو؟ زین نے یاد آنے پر مطاہر کا چہرہ دیکھا۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے صرف 1.5 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ کن پٹی دبائی تو زین نے تشویش سے اسے دیکھا کیونکہ سٹریس کی صورت میں اسے شدید مائیگرین ہو جاتا تھا جس کے باعث پورا ہفتہ بخار کی لپیٹ میں آ جاتا۔ تم پریشان مت ہو مطاہر، خود کو پرسکون کرو، معلوم ہے نا ذہنی دباؤ سے تمہاری طبیعت کس قدر خراب ہو جاتی ہے۔ زین، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے یار؟ اس نے گلابی آنکھوں سے زین کی طرف دیکھا تو انداز معصومانہ تھا۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے
बैठे बिठाए शादी शुदा होने जा रहे हो। जैन ने माहौल का तनाव कम करने की कोशिश के लिए हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ा, मगर मुताहिर ज़हनी तौर पर इस कदर डिस्टर्ब था कि समझा ही नहीं। मगर जैन मामा, अभी नहीं, कुछ नहीं बताना, मुनासिब वक्त देखकर हकीकत बता देंगे, तुम भी फ्रेश हो जाओ। और 1.5 घंटे बाद वो मुस्फ़ा अब्दुर्रहीम से मुस्फ़ा मुताहिर बन गई। ये जैन का ही आइडिया था मुस्फ़ा को चाचू की तरफ भेजने का। वो पुफ्फू को एकदम से ये खबर नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए नाम की तब्दीली के साथ पूरी फर्जी कहानी घर कर मामू मामी को सुनाई थी। मारो, ये लो बेटा तुम्हारे लिए। वो कल से मुताहिर के हाथ थी। इस वक्त दोपहर का वक्त था जब उन्होंने बैग उसके सामने रखा। मेरे लिए? मगर क्यों? उसने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? तुम देख कर बताओ, पसंद आए तुम्हें? मुस्फा ने ड्रेसेस देखे तो निगाह में पसंदीदगी उभरी। अच्छे हैं आंटी, थैंक यू। तभी उनके फ़ोन पर मुताहिर की कॉल आ गई। जी बेटे। मुस्फा ने बेसाख्ता उनकी तरफ देखा जो बज़ाहिर मुताहिर की बात सुन रही थी। मारूफ आपके पास हैं। उन्होंने अपनी तरफ मतवजा मारूफ को देखा, फिर हूँ कहा। आप इसे बता दें इसे अपने घर जाना है। मैं 3 बजे आऊँगा तो इसका भाई मेरे साथ होगा। अगर पहले से इल्म होगा तो इसे जाने का तो ठीक रहेगा, वरना एकदम शायद इसे कुछ डिस्टर्ब कर दे। मैं सही कह रहा हूँ ना मामा? हाँ बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। उन्होंने फ़ोन बंद करते माँ की तरफ देखा तो मुस्कुरा दी, ऐसी खालिस मुस्कुराहट जो सिर्फ माँ की ही हो सकती है। मुताहिर का फ़ोन था। उन्होंने उसका हाथ थामा। वो कह रहा था तुम तैयार हो जाना, शाम में वो तुम्हें कहीं लेकर जाएगा। बगौर उसका चेहरा निगाहों की गिरफ्त में लेते उन्होंने आधी बात उसे बताई। मुस्फा का चेहरा गुलाबी हुआ। जी आंटी, मैं तुम्हें मिस करूंगी मारो। उनके लहजे में गहराई थी। मुस्फा ने उलझकर उनकी तरफ देखा। तुम फिर आओगी हमारी तरफ? क्या मतलब आंटी? मैं कहाँ जा रही हूँ? उसका चेहरा सफ़ेद हुआ। कहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी भला? वो दानिस्ता मुस्कुराई। आ जाओ, मेरी कुछ मदद करो। मुताहिर के कमरे में खुद साफ़ करती हूँ। वो उनके साथ कमरे में दाखिल हुई तो मास्टर बेडरूम में साइड टेबल पर मुताहिर का मुस्कुराता क्लोजअप निगाहों का मरकज़ बना। दबीज कारबेट, 2 सीटर, छोटी सी शीशे की मेज़, ड्रेसिंग। उसका रूम कलोन और फ्रेशनर की खुशबू से महक रहा था। मुस्फा ने गहरी सांस लेते खुशबू को अंदर उतारा। सारा मुताहिर की अलमारी ठीक कर रही थी, साथ ही मुताहिर के बचपन के किस्से सुना रही थी जो मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से सुन रही थी। तुम ज़रा ये फाइलें एक तरफ सेट कर दो माँ बेटे। उन्होंने मेज़ पर धरी 2 फाइलों की तरफ इशारा किया तो उसने सादतमंदी से उन्हें उठाकर तरतीब से रैक में रखी फाइलों में रखा। तभी पलटते हुए उसकी निगाह नोट पैड पर लिखी नज़म पर गई। एक नज़र आंटी की तरफ देखा, वो बेडशीट की शिकनें दुरुस्त कर रही थी। उसने नोट पैड उठाया तो निगाह तहरीर पर जम गई। मेरे वहम से मेरे गुमान तक ये मरहला वफा का था, मेरी तरफ से मेरे नसीब तक ये मामला खुदा का था। मुस्फा ने निगाह दोहराई तो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा क्लीपर नजर आया। उसने कलम हाथों में लेते नीचे सफ़े पर लिखना शुरू किया। बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी। सारा ने पलटकर उसे देखा। कलम लिए वो कुछ लिख रही थी। उन्होंने निगाह मोड़ ली, जबकि मुस्फा मोहम्मद मुताहिर शायद उनकी मौजूदगी फरामोश कर चुकी थी। जो हम महसूस करते हैं अगर तुम तक पहुंच जाए तो बस इतना समझ लेना, ये इन जज्बों की खुशबू है जिन्हें हम कह नहीं सकते, मगर तुम जो इजाज़त दो तो चंद लफ्ज़ों में कह डालें कि तुम बिन मर तो सकते हैं, तुम बिन जी नहीं सकते। लिख कर निगाह उठाई तो आंटी को मौजूद ना पाकर खिफ़त ज़दा होते तेज़ी से बाहर निकली। सारा ने उसे फ्रेश होने का कहा। जर्द और सुर्ख कलियों वाली फ्रॉक में, लंबे बालों की स्याह सी चुटिया में उसके चेहरे पर अलोही सी चमक थी। वो निकाह के 2 माह बाद मुताहिर के साथ कहीं जाने वाली थी। पहले तो वो उसकी तरफ देखते हुए भी डरती थी, मगर चाय वाले वाक़े के बाद से उसे मोहम्मद मुताहिर से इश्क हो चला था। उसे याद था मुताहिर के साथ गुजरा हर लम्हा और पल। लाउंज में अकेली बैठी पलके मूंदे इन लम्हों को महसूस कर रही थी जो मुताहिर के संग गुजरे थे। अस्सलामुअलैकुम मामा। उसकी सोचों को ब्रेक मुताहिर की आवाज़ ने लगाया जो किचन में खड़ा माँ को सलाम कर रहा था। मुस्फा तेज़ी से उठकर कमरे में चली गई। मुताहिर ने उसे ना बैठते देखा था ना ही उठकर कमरे में जाते देखा। वालेकुम अस्सलाम। सारा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मतवजा हुई। तुम जल्दी आ गए? जी फारिग ही था तो सोचा जब तक अब्दुल्ला हद आएगा मैं फ़्रेश हो जाऊँ। आपने उसे बताया जाने का? तुम फ्रेश हो जाओ मुताहिर, मैं चाय बना रही हूँ, फिर बात करते हैं। माँ कहाँ है मामा? आपने उसे बता दिया जाने का? फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आते ट्राउज़र के साथ सब टी शर्ट में मलबूस मुताहिर ने संजीदगी से पूछा तो सारा ने गहरी सांस लेते सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। कप मुंह की तरफ ले जाते मुताहिर ने बेयकीनी से उनका चेहरा देखा। कप वापस रखा। मैंने कहा था उसे बता दीजिएगा। उसका लहजा अक्खर सा हुआ। मैंने कोशिश की थी मगर जाने का सुनकर उसकी जो हालत हुई मैंने इसीलिए नहीं बताया। उफ मामा, मुताहिर ने पेशानी मसली। अब क्या करूं मैं? एक ज़रा सा काम कहा था आपसे, मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझता कोई? गुस्से में वो क्या बोल रहा था उसे एहसास तक नहीं था। तुम्हारी जिम्मेदारी है वो लड़की, मेरी नहीं, इसलिए उसे निपटाओ भी खुद। सारा ने भी खफगी से कहा तो मुताहिर ने सारे हाथों में गिरा लिया। मुताहिर, सारा ने उसका चेहरा ऊंचा किया। तुम इस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? उसने झटके से माँ का चेहरा देखा तो उनके लबों पर नरम सा तबस्सुम फैला था।
مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا اسے اہمیت دینا۔ اس پر مطاہر حیران رہ گیا۔ جاؤ اور اسے خود بتاؤ، تم اسے عارضی طور پر اپنے بھائی کے ساتھ بھیج رہے ہو، ہم بہت جلد اسے مستقل یہاں لے آئیں گے۔ جاؤ، وہ کمرے میں ہے۔ اس کی پیشانی چومتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماما پلیز۔ مطاہر تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ آپ بتائیں اسے جانے کا۔ اوکے، میں بتا دوں گی، تم چلو، میں چائے لے کر آ رہی ہوں۔ تھینکس ماما۔ پرسکون ہو کر ہلکے سے دستک دیتے اندر جھانکا۔ مصفا سامنے ہی بیڈ کنارے بیٹھی تھی۔ کیسی ہو تم؟ مطاہر اس کے سامنے آ رکا تو وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں۔ مصفا کے دل میں اچانک خیال ابھرا، مطاہر اس سے بچھڑنے جا رہا ہے۔ اس سوچ نے چہرے کو بے رنگ کر دیا۔ مطاہر نے اس کی کیفیت دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں اپنائیت اور محبت کی تپش تھی۔ مصفا مطاہر کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ تم جو کہتے ہو تو مان لیتے ہیں کہ صرف رشتے ہی جان لیتے ہیں؟ پلیز مطاہر، ایسا کچھ مت کہیے گا جو میں سہ نہ پاؤں۔ مطاہر کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کا لہجہ ملتجی سا تھا۔ وہ پیش لفظ تھا جس نے رلا دیا تجھے۔ سنبھال خود کو، ابھی داستان باقی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصفا محمد مطاہر کا لہجہ کڑلایا تو وہ یوں چونکا گویا نیند سے جاگا ہو۔ بے ساختہ مصفا کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ایک دم اسے احساس ہوا وہ قدر جذباتی پن کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ اسے مصفا کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، سوچتے ہوئے ہاتھ کھینچا۔ مصفا نے تڑپ کر اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھوں کو دیکھا۔ عبداللہ آ رہا ہے تمہیں لینے، عام سے لہجے میں کہتے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مصفا نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی، تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئی۔ مطاہر بے نیازی سے بولتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مصفا یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، آپ کو میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، یک لفظی جواب فوراً آیا۔ تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ وہ بھی زبردستی؟ مصفا دھیمے کڑلاتی لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے برابر قدرے فاصلے پر بیٹھی تو مطاہر نے ایک پل کے لیے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولتے اس کا چہرہ فوکس کیا۔ خوشی سے نہیں کیا تھا، تمہارے بابا نے دھمکی دی تھی تمہیں مار دینے کی۔ تو یہ طے ہے؟ مصفا نے مبہم لہجے میں کہتے آنسو پوچھے۔ مطاہر اس کے انداز پر چونکا۔ میں جب تکلیف میں ہوں گی آپ صرف تبھی میرے پاس آئیں گے؟ کیا مطلب؟ مطاہر الجھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون کو سامنے کیا۔ تمہارا بھائی گیٹ پر موجود ہے، تم اپنا سامان لے لو۔ میں خالی ہاتھ اس گھر میں آئی تھی۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے نکلتے ہی اسے سارا نظر آئی جنہوں نے والہانہ اس کی پیشانی چومی تھی۔ مطاہر بھی گیٹ تک اس کے ہم قدم تھا۔ چھوٹے گیٹ سے نکلتے دونوں کی نگاہیں ملی تھی، جہاں ایک جیسا ہی کرب رقم تھا۔ چھین کے لے گئی مجھ سے میری پونجی دنیا، کھو دیا میں نے محبت میں کمایا ہوا شخص۔ تو اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ میرے پاس آئیں گے نا جب میں تکلیف میں ہوں گی؟ آنکھیں نم جبکہ لہجہ متبسم تھا۔ اسے مطاہر کی کمزوری پتہ چل چکی تھی۔ کیا فضول بول رہی ہے تم؟ مطاہر نے اسے ڈپٹا۔ تم اپنے گھر جا رہی ہو، پھر کیسی تکلیف؟ آئندہ ایسی فضول بات سوچی بھی تو جانتی ہو نا تم مجھے؟ انداز دھمکاتا ہوا تھا۔ مصفا نے سر خم کرتے قدم باہر رکھے۔ مطاہر نے ضبط سے اسے فرنٹ سیٹ پر عبداللہ کے برابر بیٹھتے دیکھا۔ احد نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا، مگر مصفا نے نگاہ تک نہیں اٹھائی۔ انا کہتی ہے محسن روٹنے والوں کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو اچھا تھا۔ السلام علیکم اینگری ینگ مین۔ لیپ ٹاپ پر مصروف مطاہر نے پرجوش آواز میں نگاہ اٹھائی تو زین کے پیچھے انجلین کو دیکھتے جھٹکے سے اٹھا۔ تم کب آئی انجی؟ گھنٹہ قبل۔ وہ کھلکھلاتے لہجے میں اس کے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر آ رکی۔ تم سے زبردست ٹریٹ لینی ہے مجھے، کیونکہ زین مجھے تمہاری شادی اوہ سوری۔ انجی نے سر پر چپت لگاتے اپنی تصحیح کی، پھر مطاہر کا چہرہ دیکھا جس پر گہری سنجیدگی تھی۔ تمہارے نکاح کی خوشخبری سنا چکا ہے۔ اف میرے اللہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کتنی خوش ہوں میں۔ اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ زین صوفے پر بیٹھ کر دلچسپی سے اس کی بچگانہ حرکتیں دیکھنے لگا جبکہ مطاہر بت بنا کھڑا تھا۔ تمہیں معلوم ہے شاہ، میں نے مصفا سے کہا تھا اس کے لیے لڑکا ڈھونڈوں گی، مگر دیکھو میرے ڈھونڈنے سے قبل مطاہر نے اسے ڈھونڈ لیا۔ اس بار مطاہر نے بہت بے یقینی سے زین کی طرف دیکھا جس نے فوری سر تسلیم خم کرتے کورنش بجا لایا جبکہ انجی بولے جا رہی تھی نان سٹاپ، مائی گڈنس، وہ اتنی پیاری اور انوسنٹ ہے کہ اسے پہلی نظر دیکھ کر مجھے تمہارا ہی خیال آیا تھا۔ اب مزید صبر نہیں ہو رہا مجھ سے، جلدی بلاؤ اسے، وہ تم سے نہیں مل سکتی۔ مطاہر اب پرسکون انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ بھلا کیوں نہیں مل سکتی؟ انجی نے خفگی سے اسے گھورا۔ کیونکہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہے کل شام، اس نے جس اطمینان سے کہا تھا۔ زین اور انجی اتنے ہی حیران رہ کے، کیا مطلب مطاہر، کون سے گھر کی بات کر رہے ہو تم؟ مصفا کہاں ہے؟ زین نے بے چینی سے پوچھا مگر وہ مطمئن تھا۔ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ عبدالرحیم صاحب کے گھر، اس کا بھائی کل ہی لے کر گیا ہے اسے۔ مطاہر، وہ تمہاری بیوی ہے، تم کیسے اسے نکال سکتے ہو؟ زین نے صدمے سے پوچھا۔ بیوی؟ مطاہر نے ابرو بھینچتے زین کو گھورا۔
تم جانتے ہو اس کے باپ نے بلیک میل کیا تھا مجھے، اول روز سے یہ طے شدہ بات تھی۔ مصطفیٰ عبدالرحیم کو یہاں نہیں رہنا تھا، اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں جب اس کے بھائی کا نام عبدالاحد ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ انجلی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم عبدالاحد کی وجہ سے مصطفیٰ کو سزا دے رہے ہو مطاہر، جبکہ قصوروار تو وہ دونوں ہی نہیں تھے۔ مطاہر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اس شخص کی بیجا طرفداری کرنا بند کر دو انجلین فاروق۔ میں بیجا طرفداری نہیں کر رہی مطاہر، وہ چلائی۔ اس نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ تو تم کس خوشی میں ملک بردر ہوئی تھی؟ مطاہر بدو بدو چلایا۔ عبدالاحد کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے تمہاری ذات پر سوالیہ نشان اٹھایا۔ اس نے ہمارے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ زین ہکا بکا رہ گیا، جبکہ مطاہر تو کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہا، جبکہ انجلین بولتی رہی۔ اس نے کہا میں جاگیردار ہوں، جتنا بھی ماڈرن بن جاؤ مگر کزنز کی اتنی کلوزنس برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں مجھے چھوڑ کر محمد مطاہر سے شادی کرنی چاہیے۔ تم تو میرے بھائی ہونا مطاہر۔ اس کا لہجہ اب مدھم ہو رہا تھا۔ تم ہمارے رشتے کی پاکیزگی جانتے ہو، میں جانتی ہوں، مگر دیکھنے والے نہیں جانتے مطاہر۔ اب وہ سرگوشی میں بول رہی تھی، وہ دونوں بمشکل اس کی آواز سن پا رہے تھے۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ تم ہرٹ ہوگے۔ خدا گواہ ہے، اگر مجھے ذرا بھی احساس ہوتا کہ تم اس بات کو لے کر اتنا شدید رد عمل دکھاؤ گے تو میں تمہیں سب کچھ پہلے روز بتا دیتی، مگر میں تمہاری نگاہوں میں احد کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں سب کچھ برباد کر چکی ہوں۔ انجلین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زین اور مطاہر گمسم بیٹھے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں بعد شاہ زین نے مطاہر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس نے ستے چہرے سے شاہ زین کو دیکھا۔ تم مصطفیٰ کو لے کر آؤ، انجی نے چہرے رگڑتے خفگی سے کہا۔ تو مطاہر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری زندگی ہے انجلین فاروق، میں کسی کا زر خرید غلام نہیں ہوں، نہ ہی کٹ پتلی ہوں جسے لوگ اپنی انگلیوں پر نہ چاہیں۔ اس کا چہرہ کندھاری انار کے مانند سرخ ہوا۔ انجی اور زین نے حیرت سے اس کا شدید رد عمل دیکھا۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ میں خود لوں گا، کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو تم مصطفیٰ کو واپس نہیں لاؤ گے؟ زین اس کی مقابل کھڑا ہوا۔ کہا نا، مجھے کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں، میں تو صرف پوچھ رہا ہوں یار۔ زین نے اس کا شانہ تھپکا۔ گڈ لک، جو بھی فیصلہ لو، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، ہم تمہیں کسی معاملے میں فورس نہیں کریں گے، چلو انجی۔ مطاہر، یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی جب صبح سویرے شاہ زین پھوپھو کی طرف آیا، ٹریک ٹراؤزر شرٹ میں، بکھرے بال اور پریشان حال صورت، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چائے پیتے مطاہر کو پکارا۔ اس کے لہجے میں اس قدر کرب تھا کہ پھوپھو کے ساتھ مطاہر کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ وجود بے جان ہو گیا، ٹانگوں میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی۔ رات کے دوسرے پہر سے وجود بخار میں جھلس رہا تھا۔ زین پھولی سانسوں سے میز تک آیا۔ تمہارا نمبر کیوں آف جا رہا ہے احد؟ احد تمہیں صبح سے کال کر رہا ہے۔ وہ کیوں کال کر رہا ہے؟ سارا نے بھی پوچھا، جبکہ مطاہر ساکت بیٹھا تھا۔ ذہن میں ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق جب میں تکلیف میں ہوں گی تب آپ آئیں گے نا آپ میرے پاس۔ تم سن رہے ہو مطاہر، ہمیں بھی ہاسپٹل جانا ہے، مصطفیٰ ہاسپٹل میں ہے، اس نے کلائی کاٹ لی ہے صبح۔ زین نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکا، آنکھیں گلابی ہوئیں جن میں نمی تیزی سے چمکی تھی۔ ہمیں جانا ہے، اٹھو۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ مجھے بتاؤ زین، کون مصطفیٰ؟ پھوپھو نے اس کی کلائی دبوچتے غصے سے پوچھا۔ مصطفیٰ عبدالرحیم، آپ کی بہو محمد مطاہر کی بیوی، باقی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے مطاہر؟ پلیز کچھ بولو۔ زین کو اس کی گمسم کیفیت نے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ کیا بولوں؟ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ کچھ بھی، مگر پلیز کچھ تو بولو۔ یوں چپ مت رہو۔ زین ملتجی ہوا۔ اس نے کہا تھا زین، جب میں تکلیف میں ہوں گی تب آپ میرے پاس آئیں گے۔ زین کا پاؤں بے ساختہ بریک پر پڑا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ بے یقینی سے مطاہر کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھا۔ تم نے پھر بھی اسے جانے دیا مطاہر؟ وہ مجھے اذیت دینا چاہتی ہے زین۔ مطاہر نے اس کا سوال جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ اس نے بے خودی کسی کیفیت میں اپنی جیب سے وہ طے شدہ نوٹ پیڈ کا صفحہ نکالا جو آج صبح اسے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تب ملا جب وہ فائل اٹھا رہا تھا۔ زین نے بے ساختہ صفحہ تھامتے نگاہیں جھکائی، جہاں خوبصورت لکھائی میں ایک قطع اور نظم تحریر تھی۔ یہ مصطفیٰ نے لکھی ہے۔ زین مطاہر کی ہینڈ رائٹنگ پہچانتا تھا۔ مطاہر نے سر کو اسبات میں جنبش تھی۔ نہ جانے وہ کیسے خود کو روکنے سے روک رہا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، جیسے 2 ماہ قبل عبدالرحیم نے کیا، بالکل ویسے ہی جیسے میری محبت کو انجلین فاروق نے کیا۔ مجھے وہی لوگ یوں اذیت دیتے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے زین، مجھے عبدالرحیم صاحب سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ اس نے مجرمانہ انداز میں اعتراف محبت کیا، مگر اب بہت ہو گیا، مجھے ان لوگوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلا تو زین بھی تیزی سے باہر نکلا۔ یہ کیا پاگل پن ہے مطاہر، تمہیں اس وقت ہاسپٹل چلنا ہے؟ وہ تکلیف میں ہے، احد بتا رہا تھا، بلیڈنگ کافی ہو گئی ہے، زخم بھی گہرا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا زین، مطاہر نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تمہیں ترس نہیں آ رہا اس پر؟ کیا اسے مجھ پر ترس آیا ہے زین؟ اس نے زین کا ہاتھ اضطراری انداز میں تھاما۔ اسے مجھ پر ترس نہیں آیا ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو محمد مطاہر کیسے جیے گا؟
کیا مجھے زندگی میں وہ خوشی جو میرے دل کی تمنا ہے کبھی نہیں ملے گی؟ کیا میں ہمیشہ تشنا ہی رہوں گا؟ زین نے بہت دکھ سے 6 فٹ کے بھرپور جوان کو بچوں کی طرح مچلتے دیکھا، جس کی زندگی بظاہر مکمل تھی مگر جس کا اندر محرومیوں سے بھرا تھا۔ جاؤ زین، اس سے کہو ٹھیک ہو جائے، پھر پیار سے بلائے، اگر نہ آؤں تو جو دل چاہے سزا دے، مگر یوں نہیں زین۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ جاؤ اور بتاؤ اسے محمد مطاہر کو اس کے جانے سے فرق پڑتا ہے، اور اتنا فرق پڑتا ہے کہ اسے دنیا میں اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کہو اسے اپنے پاؤں پر چل کر اپنے گھر میں قدم رکھے، اس گھر میں جہاں محمد مطاہر دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے ہے۔ پلیز زین، اس سے کہو۔ زین نے بے ساختہ اسے لپٹا لیا تو آنکھیں نم ہوئیں۔ تم گاڑی لے جاؤ مطاہر، میں آٹو سے چلا جاتا ہوں، جیسے ہی اسے ہوش آیا میں تمہیں کال کروں گا، اپنا نمبر آن کر لینا۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر آٹو کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا، اور مطاہر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کھلا یہ راز بھی صدیوں کی خاک ساری پر کہ عشق خاک نہ کر دے تو عشق خاک ہوا۔ سارا نے ہاسپٹل میں کوریڈور کے آخری سرے پر نظر آتے چہرے کو دیکھتے شاہ زین کو پکارا۔ جی پھپھو۔ وہ شخص، انہوں نے اشارے سے لرزتے وجود کے ساتھ اس شخص کو دیکھا جسے بھولنے کی 25 سالہ ریاضت غارت ہوئی تھی۔ شاہ زین نے ان کی نشاندہی والی جگہ کو دیکھا جہاں احد اور عبدالرحیم بینچ پر بیٹھے تھے۔ وہ عبدالرحیم صاحب ہیں، مصطفیٰ کے بابا۔ شاہ زین نے گویا ان کے جسم سے روح کھینچ لی۔ وہ لڑکھڑائیں۔ زین نے بے ساختہ انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اب ٹھیک ہے پھپھو؟ تقریباً 20 منٹ بعد ان کی آنکھ کھلی، خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ پھر زین نے انہیں متوجہ کیا تو خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تو آنکھیں نم ہوئیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زین، مجھے سب سچ بتاؤ، مصطفیٰ کون ہے؟ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ زین نے ان کے پاس بیٹھتے پوری کہانی بتا دی۔ یہ کیسا ظلم ہے زین؟ کیا مطلب پھپھو؟ زین حیران ہوا۔ اس شخص نے زبردستی نکاح پر مجبور کیا مطاہر کو؟ ابھی بتایا تو ہے کہ ایسا ہی تھا۔ زین، اس شخص کو یہاں بلاؤ، خدا کے لیے۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز پھپھو، اب روئے مت، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ اور 5 منٹ بعد کوئی ہلکے سے دستک دیکھ کر کمرے میں داخل ہوا تو سارا حیات کی نگاہیں اٹھی تو اٹھی ہی رہ گئیں۔ کتنا بھلانا چاہا تھا اس چہرے کو، لیکن حقیقت تھی کہ یہ چہرہ 25 برس سے ان کے نگاہوں کے سامنے سے کبھی اوجھل ہوا ہی نہیں تھا۔ محمد مطاہر اسی شخص کی شبیہ تھا، جبکہ آنے والے کا انداز نارمل تھا۔ گویا انہیں معلوم تھا کس شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ زین کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ سارا ستے نم چہرے کے ساتھ ان کے روبرو کھڑی ہوئی۔ تمکنت، غرور اور تنتنا جو کبھی ان کا خاصا تھا وہ سب غائب تھا۔ وہ صرف ایک ہاری ہوئی عورت کا وجود تھا۔ آپ نے مطاہر کا نکاح زبردستی کروایا مصطفیٰ سے؟ وہ بچہ نہیں ہے جسے زبردستی کسی کام کے لیے مجبور کیا جائے۔ باشعور نوجوان ہے، اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، وکیل ہے ماشاءاللہ۔ اطمینان قابل دید تھا۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سچائی انہیں کیسے بتائے جس نے ان کی ہستی کو زلزلوں میں دھکیل دیا تھا۔ اب جاؤ، میں یہی پوچھنا چاہتی تھی، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم نہیں، آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، سارا نے دبے انداز میں چلائی۔ بھائی بہن کا نکاح کروانے کا گناہ؟ مطاہر آپ کا بیٹا ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ فرش پر بیٹھ کر رو پڑی۔ کون سا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ کب بتایا تم نے مجھے کہ اس دنیا میں میری کوئی اولاد بھی ہے؟ یہی حقیقت ہے، مطاہر آپ کا خون ہے، بیٹا ہے وہ آپ کا، اور مصطفیٰ آپ کی بیٹی۔ یہ کیسا عذاب ہے؟ میری طرف دیکھو سارا۔ ان کا انداز مدھم ہوا۔ میں نہیں مانتا کہ مطاہر میرا بیٹا ہے، تم صرف مجھے اذیت دینا چاہتی ہو اور بس۔ خدا گواہ ہے، وہ تڑپ کر ان کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، مطاہر اویس آپ کا خون ہے، کچھ کریں اس سے قبل کہ کچھ انہونی ہو جائے۔ وہ بہت دل سے مسکرائے۔ اب وقت آ گیا تھا سارا کو سچائی بتانے کا۔ انہوں نے لب کھولے۔ سارا اور فاروق کی شدید مخالفت کے باوجود حیات دھن کے پکے نکلے اور سارا دلہن بن کر محمد اویس کا نصیب بن کر گاؤں آ گئی۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی اویس کی دلکش اور ہینڈسم پرسنالٹی کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں اپنے لیے ترجیحات مقرر کر رکھی تھی جن سے انحراف خود اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ یہ تو طے تھا اسے گاؤں میں نہیں رہنا۔ وہ کسی موقع کی طاق میں تھی، باوجود کوشش کے وہ اویس کی شخصیت اور کردار میں کوئی ذرا سی خامی تلاش نہیں کر پائی۔ باکردار غیور انسان جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر ان کسی میں شاید سارا حیات کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک روز ان کے ہاتھ اویس کی کمزوری لگ گئی۔ کوثر اس کے بڑے بھائی عبدالرحیم کی بیوی، جو اس کی خالہ زاد کزن بھی تھی، ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ کوثر کا کہا محمد اویس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ عبدالرحیم اور کوثر کا ایک ہی بیٹا تھا، عبدالاحد، 1.5 سال کا، جو ہر وقت آمنہ نند کی گود میں رہتا تھا۔ شادی کے 1.5 ماہ بعد اس رات وہ موقع آ گیا جس کا سارا حیات کو شدت سے انتظار تھا۔ آپ کی خالہ کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے؟
نہیں کیوں؟ اویس نے الجھ کر سارا کی طرف دیکھا۔ سوال سیدھا تھا مگر پوچھنے کا انداز بالکل سیدھا نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی جتنا آپ کو اپنی خالہ زاد سے عشق ہے، اگر عبدالرحیم بھائی درمیان میں نہیں ہوتے تو آپ بخوشی ان سے نکاح کر لیتے۔ محمد اویس کے ساتھ باہر کھڑی آمنہ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ اس کی پڑھی لکھی تیسری بھابھی جس کا ظاہر بہت خوبصورت تھا، تیسری تو نہیں دوسری ہوگی، مگر باطن اتنا ہی بدبودار، اسے خوبصورت چہرے سے کراہت محسوس ہوئی تو بھائی پر بھی حیرت ہوئی۔ وہ کیوں اتنی فضول بکواس سن کر خاموش تھے؟ منہ کیوں نہیں توڑ دیا اس لڑکی کا؟ تم اپنی پیکنگ کر لینا سارا، میں تمہیں انکل کی طرف ڈراپ کر دوں گا۔ محمد اویس کی ٹھہری گمبھیر آواز چند لمحوں بعد ابھری تو وہ سارا ہکا بکا رہ گئی۔ نہ کوئی صفائی، نہ لعنت ملامت، بے یقینی سے محمد اویس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی خواہش ہے نا آپ کی؟ پوری کر رہا ہوں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا سارا حیات۔ وہ بیڈ کے کنارے تکیہ سیٹ کرتے نیم دراز ہوئے۔ اپنی منزلوں تک رسائی کے لیے دوسروں کے راستوں میں خار نہیں بچھاتے، کیونکہ جب آپ کسی معصوم کی راہ کھوٹی کرتے ہیں تو منزلیں پھر آپ سے بھی منہ موڑ لیتی ہیں۔ شب بخیر۔ کروٹ بدل کر لائٹ بند کرتے وہ سارا حیات کو ان کی اصلیت بتاتے پرسکون ہو گئے۔ اگلے روز وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی گئیں۔ گاؤں واپسی سے ہفتہ بعد خوشخبری ملی تھی، ان کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع تھی۔ وہ خوش تھیں۔ گائناکالوجسٹ ام ایمن محمد اویس کے دوست کی بہن تھیں، جس کے توسط سے اویس تک بھی خبر پہنچ گئی۔ یار بہت میں بروت ہو، کاشان نے کال پر اسے ڈانٹا۔ ہوا کیا ہے؟ میں چاچو بننے والا ہوں اور تم نے بتایا تک نہیں مجھے۔ اور محمد اویس عجیب سے احساسات میں گھر گیا۔ وہ خوشخبری جس پر سب سے پہلے ان کا حق تھا وہ کسی تیسرے شخص کے منہ سے سن رہے تھے۔ عبدالرحیم، کوثر اور عبدالخالق سارا کو لینے گئے تھے، مگر اس نے صاف لفظوں میں آنے سے انکار کر دیا۔ بما طلاق مطالبے کے اور میر پور احمر بھائی کے ہاں چلی گئی۔ فاروق بھائی کی حفظہ اس وقت 1.5 ماہ کی، جبکہ احمر بھائی کے 2 بیٹے جڑواں تھے۔ شارق اور شاہزین کا شعیب ان میں سب سے بڑا تھا۔ محمد مطاہر شاہزین اور شارق سے 6 ماہ چھوٹا تھا۔ محمد اویس نے گھر والوں سے خوشخبری چھپا لی تھی۔ جس روز مطاہر پیدا ہوا، محمد اویس نے تیسرے روز سارا حیات کو طلاق نامہ بما ایک کول کے ارسال کر دیا۔ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے، وقت انہیں ضرور جواب دیتا ہے۔ گزرتے وقت میں وہ کبھی مطاہر سے لاتعلق نہیں رہے۔ وہ اپنے بیٹے سے ہمیشہ غائبانہ رابطے میں رہے۔ مطاہر 1.5 برس کا تھا جب فاروق بھائی کے دوست کا رشتہ سارا کے لیے آیا، مگر یہ شادی صرف 1 سال رہی۔ سفیان ہارٹ اٹیک سے جان بر نہ ہو سکے اور سارا ہمیشہ کے لیے فاروق بھائی کے ہاں واپس آ گئی، جبکہ عبدالخالق کی حویلی پر قیامت گزر گئی تھی۔ عبدالرحیم اور کوثر روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تب مصفا صرف 3 ماہ کی تھی۔ یوں محمد اویس کی زندگی کا محور وہ 3 ہستیاں بن گئی۔ 2.5 برس کا عبدالاحد، 3 ماہ کی مصفا اور 15 سالہ آمنہ۔ محمد اویس کی ذات کہیں پیچھے رہ گئی، وہ عبدالرحیم بن گئے۔ ہاں، جب کبھی وہ محمد مطاہر کے لیے تڑپتے تو وہ ان لمحات میں صرف محمد اویس بن جاتے تھے۔ مطاہر کے تعلیمی مدارج، ان کی شخصیت، حتیٰ کہ ان کی پسند ناپسند تک سے وہ واقف رہے۔ وہ پر یقین تھے، بھروسہ تھا پاک ذات پر۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کا مطاہر، ان کے سینے سے لگے گا۔ پھر آمنہ کی شادی، بچوں کی پیدائش کے بعد عبدالاحد اور مصفا شہر شفٹ ہو گئے، جہاں احد کی ملاقات انجلین فاروقی سے ہوئی۔ جس روز احد نے آمنہ کے سامنے انجی کا ذکر کیا، انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ پوچھا اور حقیقت جاننے کے بعد سختی سے اسے اس لڑکی سے ملنے سے منع کیا اور اس کی ضد پر سچائی بتا دی۔ احد سچائی جاننے کے باوجود انجلین سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ انجلین کی پھوپھو کی سچائی جاننے کے بعد بھی اس نے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کو بنا کسی جواز کے رد کرتا۔ اسے انجلین کو خود سے بزن کرنا تھا تاکہ وہ اسے بھول کر نئی زندگی شروع کر سکے، اور اسے مطاہر کی صورت جواز مل گیا انجلین کو خود سے بزن کرنے کا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا انجلین بہت سادہ سوچ کی مالک ہے۔ وہ مطاہر کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے جو چاہا وہی ہوا، لیکن اس سے آگے جو بھی ہوا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ مصفا کا اغوا اویس کے اعصاب پر بم دھماکہ تھا، مگر مطاہر کا نام سن کر وہ پرسکون ہوئے۔ انہیں اپنے خون پر بھروسہ تھا، اپنے بیٹے کے کردار پر اسی طرح یقین تھا جیسے خدا کی وحدانیت پر۔ انہیں کسی سے مطاہر کے آفس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بار جوان کڑیل بیٹے کو روبرو دیکھ کر ان کا دل کیسے بےتاب ہوا تھا، یہ یا تو محمد اویس کا دل جانتا تھا یا پھر ان کا رب۔ ان کا دل چاہا وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر 25 سالہ تشنگی مٹا دے۔ مطاہر کی آنکھیں، رنگت، قد کاٹ انہی کے جیسا تھا۔ وہ کس قدر احترام اور نرم لہجے میں بولتا تھا۔ انہیں خود پر رشک آیا، اپنے نصیب پر پیار آیا۔ کاتب تقدیر کے حضور دل سجدہ ریز ہوا۔ اسی وقت انہوں نے ایک فیصلہ کیا، محمد مطاہر اور مصفا عبدالرحیم کے نکاح کا فیصلہ۔ گھر واپسی پر جب انہوں نے آمنہ اور احد کو مصفا کے نکاح کی خبر دی تو دونوں حیران رہ گئے۔ بھائی، آپ نے کیا کیا؟ جانتے نہیں ہیں کہ آپ اس خاندان کو؟ آمنہ کو صدمہ ہوا، لیکن وہ مطمئن تھے۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے آمنہ؟ خود سے بھی زیادہ۔ اور عبدالاحد، آپ کو اعتماد ہے اپنے بابا اور اس کے کردار پر؟
اب وہ بیٹے سے مخاطب تھے۔ مجھے آپ پر، آپ کے کردار پر خود سے بھر کر اعتماد ہے۔ کیا میں کچھ برا کر سکتا ہوں؟ مصطفیٰ کے ساتھ باری باری دونوں کو دیکھا۔ بالکل نہیں۔ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ تو تم لوگوں کو محمد مطاہر بھی ایسا ہی اندھا اعتماد کرنا چاہیے۔ ان کے چہرے کی الوہی مسکان احد اور آمنہ کے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے اس لڑکے کی گواہی دے سکتے ہیں بھائی؟ اس کا نام محمد مطاہر اویس ہے آمنہ، وہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بھتیجا، اور احد تمہارا بھائی۔ ان کا لہجہ نم ہوا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی؟ آمنہ بے تابی سے ان کے پاس بیٹھی، لہجہ کب کپا رہا تھا۔ محمد اویس نے آنسو پوچھتے سر ہلایا۔ ہاں آمنہ، وہ تمہارا بھتیجا ہے، مجھے یقین ہے وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گا۔ یہ ایک باپ کا ایمان ہے، اور ان کا یقین کس قدر پختہ تھا اس کا فیصلہ بھی جلدی ہی ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ واپس آ گئی، مگر جو اس نے حرکت کی اس نے سب کو بوکھلا دیا۔ محمد مطاہر مصطفیٰ عبدالرحیم کے لیے اتنا اہم تھا، اس کی توقع کم از کم کسی کو بھی نہیں تھی۔ ہاسپٹل میں شاہ زین کے ساتھ آئی سارہ کو دیکھ کر انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، اور اب سارہ کے سامنے پوری سچائی بتاتے خاموش ہوئے تو کمرے میں صرف سارہ کی سسکیاں تھیں۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں غلط تھی، میرا نظریہ غلط تھا، میں آپ کی گنہگار ہوں۔ سارہ نے ہاتھ جوڑے۔ میں نے آپ کو مطاہر سے الگ کر کے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ کبھی زندگی میں کھل کر نہیں مسکرایا۔ میں پہلے سمجھتی تھی اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، مگر اس روز میں نے سن لیا۔ وہ شاہ کے سامنے اعتراف کر رہا تھا، وہ باپ کو مس کرتا ہے، ان کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ وہ سچا تھا، اس کے دل کی گواہی سچی تھی۔ جس نے اسے بھی یہ بات تسلیم نہیں کرنے دی کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں، اور اس میں سارا کمال آپ کی محبت اور دعا کا ہے۔ ابھی جو کچھ آپ نے بتایا اس کی روشنی میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مطاہر کے گرد آپ کی محبت اور دعاؤں کا اس قدر گہرا سایہ ہے جس میں میری محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ دروازے کے پار کھڑے زین نے بے ساختہ مطاہر کا چہرہ دیکھا، جو شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ انجلین فاروق تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں نہ اچھی بیوی بن سکی نہ ماں۔ میرا بیٹا میری خوشی کی خاطر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سے دستبردار ہو گیا۔ میں ماں ہوں، اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ چکی ہوں۔ محمد مطاہر مصطفیٰ عبدالرحیم سے کتنی والہانہ محبت کرتا ہے۔ کیسی ماں ہوں میں، جس نے اپنی اولاد کو خوشی کا ایک لمحہ نہیں دیا، باپ کے ہوتے ہوئے اس سے سچائی چھپائی۔ مصطفیٰ اس کی بیوی ہے، مگر وہ میری خوشی کی خاطر اسے دوست کی بہن کہتا رہا، اور وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں نے اپنے بیٹے کا عکس دیکھا، اسے اس حال تک پہنچانے والی بھی میں ہوں۔ میرے کیے کی سزا انجی کو ملی۔ مسلسل گریہ زاری سے ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ بھیگے چہرے سے اویس کا ضبط سے گلابی پڑتا چہرہ دیکھا۔ میں نے ناحق بہتان لگایا آپ پر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو بھابھی سے کتنی خالص محبت تھی، مگر انا انسان سے وہ سب کرواتی ہے جو انسان کبھی کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا تھا جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ دیکھیں اویس، آج وقت نے کیسے میرا بہتان میرے منہ پر مارا ہے۔ میں نے اپنی آزادی کے لیے ایک پاکیزہ رشتے کو رگیدا، اور 25 سال بعد وقت نے وہی الفاظ احد عبدالرحیم سے کہلوائے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے رشتے کے تقدس کی گواہی میں قسم کھا کر دے سکتی ہوں۔ وہ الفاظ جو عبدالاحد نے بولے وہ اس کے نہیں، میرے تھے۔ قصوروار عبدالاحد نہیں، سارہ حیات ہے۔ کاش اویس، کاش آپ اس وقت کچھ بولتے تو شاید میرے دل و دماغ سے نکل جاتی، مگر 25 سال سے آپ نے مجھے ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بے ساختگی میں کیا گیا اعتراف اویس کے ساتھ باہر کھڑے تینوں نفوس کو حیران کر گیا۔ مجھے اتنے برس بعد اپنے سفر کی رائے گانی کا احساس ہو رہا ہے۔ جنون کی منزل شاید ہوتی ہی شراب ہے، جو حسد اور بغض کی طرح ایک بیماری ہے جو اس میں مبتلا انسان کا سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اعتدال ہی اہل عقل کا شیوا ہے، اور جنون مجنون دیوانوں کا۔ آپ دیکھیں نا اویس، کیا پایا میں نے اتنے برسوں میں۔ انہوں نے ہاتھ پھیلائے۔ محمد اویس ان ہاتھوں کو چھونے کا حق برسوں قبل کھو چکے تھے۔ ان کی پرسکون نگاہیں سارہ حیات پر جمی تھی۔ وہ ایک شخص مجھے ساری عمر ترسے گا، نصیب اس کے کہ اس نے مجھے گنوانا تھا۔ مصطفیٰ کو ہوش آ گیا تھا، سبھی لوگ اس سے مل چکے تھے ماں سوائے مطاہر کے۔ شام میں وہ گھر چلی گئی، اس کی نگاہیں آخری وقت تک مطاہر کو تلاشتی رہیں، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس کا دل رو دیا۔ اگلے روز محمد اویس نے شعیب، رانیہ کے علاوہ شاہ زین، مطاہر سب کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ سب لوگ مطاہر کے علاوہ صبح سے ادھر ہی تھے۔ سارہ نے مصطفیٰ کے ڈریسز بھجوائے تھے، جن میں سے سیاہ اے لائن شرٹ اس وقت پہنی ہوئی تھی۔ آمنہ مسرور سی چہکتی پھر رہی تھی۔ شاہ زین تو مصطفیٰ کی دوست ارم کو دیکھ کر لٹو ہوا جا رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ بے دلی سے ان سب کو خوشگبیوں میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ انجلی نے اس کی کیفیت دیکھتے اسے سب کے درمیان لا بٹھایا۔ سلور ٹاپس اور کلائی میں سلور 8-9 چوڑیاں تھیں۔ ہلکی پھلکی سی تیاری میں چہرے پر زردی سی تھی، مگر پھر بھی انجلین کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ مطاہر گاڑی باہر پارک کرتے دبے قدموں دروازے سے اندر داخل ہوا۔ عبدالاحد نے ڈرائنگ روم میں براجمان ینگ پارٹی کو مصروف دیکھ کر راستہ کلیئر ہونے کا اشارہ کیا تو وہ تھینکس کہتے محمد اویس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ان سے اکیلے میں ملنا تھا، اس لیے عبدالاحد سے کہا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع کسی کو نہ ہو۔
اتفاق سے اس نے بھی اس وقت سفید شلوار کے ساتھ سیاہ کرتا پہنا ہوا تھا جس پر سلور نفیس سی کڑھائی تھی۔ اسے قبل کہ وہ اندر جاتا احد نے اس کی کلائی تھامی تو مطاہر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جیسے میں نے تمہاری مدد کی، بدلے میں تم میری سفارش کر دینا پلیز۔ اوکے، اب راستہ دو۔ اور راستے سے ہٹا تو وہ گہری سانس لیتے ہلکے سے دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا تو دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کھٹکی کی آواز پر محمد اویس نے دروازے کی طرف دیکھا تو چہرہ جگمگا اٹھا، جبکہ ایسا ہی حال محمد مطاہر کا تھا۔ آج وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ برسوں بعد وہ اس ہستی کے سامنے تھا، اس کے سینے سے لگ کر اس لمس کو محسوس کرنے والا تھا جس کی موجودگی اس کے لاشعور میں آکٹوپس کی مانند جکری تھی۔ 25 برس بعد بیٹا باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ باپ نے نم آنکھوں سے بازو وا کیے تو بیٹا ان کے کھلے بازوؤں میں کسی نومولود کی طرح سما گیا۔ کیا دنیا میں اس خوشی اور راحت سے بھر کر کچھ تھا جو اس وقت محمد اویس کو جوان بیٹے کے سینے سے لگ کر ملی تھی؟ کیا اس نعمت کا وہ بھی کبھی شکر ادا کر سکتے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انہوں نے دل سے اعتراف کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے اس کی پیشانی چومی۔ میری زندگی، میرے دل کا سکون، میرا محمد مطاہر۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دے سکیں گے؟ مطاہر نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں ان کے ہاتھ تھامے۔ بولو میری زندگی، آپ پلیز ماما کو معاف کر دیں، وہ بہت گلٹی ہے، اور ماموں بھی۔ میں کسی کے لیے دل میں رنجش نہیں رکھتا میرے بیٹے، وہ سنجیدہ ہوئے۔ میں نے انہیں اس وقت ہی معاف کر دیا تھا جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، بلکہ اب تو میں ان کا احسان مند ہوں۔ وہ کیسے بابا؟ مطاہر کے لبوں سے نکلا لفظ بابا انہیں نہال کر گیا۔ بے ساختہ مطاہر کا ہاتھ چوما۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں اس کا احسان مند ہونے کے لیے کہ دنیا میں ایسا کڑیل جوان بیٹا ہے جو مجھے بابا پکارتا ہے؟ اگر وہ چاہتی تو مجھے اس خوشی سے محروم بھی کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہ احسان کم ہے؟ تبھی زین کے ساتھ انجلین اور پپھو کی دونوں بیٹیوں نے کمرے میں ہلہ بول دیا۔ اوف بھیا، آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ نمل نے لاڑ سے اس کا بازو تھاما۔ چھپا نہیں ہوں بیٹا، بس بابا سے بات کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے نمل کا گال تھپکا۔ چلو باہر نکلو، پپھو بلا رہی ہیں۔ زین نے اسے گھسیٹا۔ اگلے 2 منٹ میں زین نے اسے ڈرائنگ روم کے صوفے پر مصفا کے قریب بٹھا۔ فساد کی جڑ، بیٹھو ادھر، اتنا اکر کس خوشی میں رہے ہو؟ اللہ کو مانو، کیوں مجھ غریب پر بہتان لگا رہے ہو؟ مطاہر نے مصفا کو دور کھسرتے دیکھ کر زین کو گھورا۔ وکیل غریب نہیں ہوتے جناب، انجلین نے اس کے ٹانگ کھینچی۔ احد نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو صبح سے اسے بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ وکیل تو لوگوں کی کھال تک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ رانیہ بھابی نے بھی انجلین کی تائید کی۔ لوگ کہتے ہیں پولیس اور ڈاکٹر سے اللہ بچائے، مگر میں کہتا ہوں اللہ وکیلوں سے کوسوں دور رکھے۔ زین نے خاصی سنجیدگی سے کہا تو سبھی ہنس دیے، جبکہ مطاہر نے سب کو گھورا۔ کر لو سب لوگ میری عزت خراب، شاید زندگی میں کبھی ایسا دوبارہ موقع نہ ملے تم لوگوں کو، خفگی سے کہتے بازو سینے پر لپیٹے۔ پلیز یار، میری بھی کوئی سفارش کر دے، ہائی کورٹ میں تھوڑی رحم کی اپیل ہے۔ عبدالاحد نے لاتعلق بیٹھ لی انجلین کو دیکھتے ملتجی لہجے میں گویا سب سے درخواست کی، جس کے لیے مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے اس کے لیے عورتوں کی طرح رونا چھوڑ دو۔ مطاہر نے درپردہ اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ احد نے صدمے سے اسے دیکھا۔ تم سے بے وفائی کی امید نہیں تھی مطاہر، اور مجھے اس سے وفا کی کوئی امید نہیں، انجلین نے خاصے چپتے لہجے میں کہتے مطاہر کو گھورا جو مصفا سے لاتعلق سا بیٹھا تھا، جبکہ عبدالاحد انجلین کو اپنا ہم نوا ہوتے دیکھ کر چہکا۔ امید کی کرن نظر آئی تھی۔ بے وفا دوست، میں نے تمہارا آئیڈیل پوچھا تھا، تم بھی میرا پوچھ لو۔ شاہ زین نے ٹھٹائی سے مطاہر کو ابرو کے اشارے سے ارم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے وہ مشکل مسکراہٹ دبائی۔ تو دوست اکیلے میں پوچھوں یا سر محفل؟ اکیلے میں کیا فائدہ، سر محفل پوچھو، میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں۔ کیا خود اعتمادی تھی؟ سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ ارم نے غیر محسوس انداز میں رخ قدرے موڑا۔ وہ جب سے آئی تھی مصفا کے شریر دیور نے اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ زین اس کی حرکت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ جو دل میں قیام کرتے ہیں یہی جینا حرام کرتے ہیں۔ مطاہر نے اس کی نگاہوں کی چوری پکڑتے برجستہ شعر پڑھا تو وہ واہ واہ مقرر سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ مصفا تھوڑی دیر قبل والی افسردگی بھلائی گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے سب کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اونچے لہجے مضبوط سراپے کے مالک مطاہر کے پہلو میں بیٹھی وہ بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ ینگ پارٹی کی نگاہیں بار بار بھٹک کر ان دونوں کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زین وہ مشکل خود کو کوئی شوخ جملہ کہنے سے باز رکھ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا ابھی جو مصفا مطاہر کے پہلو میں سکون سے بیٹھی ہے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گی، اور ابھی اس کا دل اس خوبصورت منظر سے بھرا نہیں تھا۔ تم بتاؤ شاہ اپنا آئیڈیل؟ غیر محسوس انداز میں فون میز پر رکھنے کے بہانے وہ تھوڑا مصفا کے قریب ہوا، مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ مطاہر نے دلچسپی سے اس کا انہماک دیکھا تو لبوں کو مسکان چھو گئی۔ میرا آئیڈیل؟
शाहजहान ने कमाल अदाकारी करते निगाहें बारी बारी लड़कियों पर टिकाई। मुस्फा पर गनूदगी छाने लगी थी। मेडिसिन की वजह से नींद से बोझल होती आंखों को वो मुश्किल खोले वो इस महफिल को मिस नहीं करना चाहती थी। मुताहिर ने नरमी से उसका सर अपने शाने से टिकाया। मुस्फा ने बिना किसी मज़ाहमत के उसके शाने पर सर टिकाते पलकें मूंद लीं। एंजलीन तो मेरे आइडियल के आसपास भी नहीं भटकती। जैन ने मुंह बनाया। अहद ने उसे मुक्का दिखाया मगर सामने भी जैन था। उसने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में हाथ हिलाते उसकी धमकियों को चुटकियों में उड़ा दिया। नमल और सिंबल मेरी बहनों जैसी हैं। रानिया भाभी हूर और अंजी चिल्लाई। शादी से कबल मेरी बेटियों जैसी हैं। रानिया भाभी हूर और अंजी चिल्लाई। शादी से कबल बेटियां। चुप होकर मेरा आइडियल सुने। जैन ने सबको घूरा। तुम क्यों खामखा फजूल सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? सीधी तरह फूट दो कौन पसंद है? एंजलीन ने उसे घूरा। तुम अपनी चोंच बंद रखो तो मैं कुछ बोलूँ ना। हर दूसरी बात पर तुम्हें एतराज़ होने लगता है। मेरी तौबा। एंजलीन ने दोनों हाथ जोड़ते हुए हार मानी। अब कुछ नहीं बोलूँगी। बस अब हाथ खोल लो बताने वाला हूँ। शाहजहान ने कमाल इत्मीनान से कहा। अब इरम उसकी निगाहों के हिसार में थी। वो बेचारी शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। खातून आप ज़मीन पर क्या ढूंढ रही हैं? जैन ने मसनूई संजीदगी से इरम को बराह रास्त मुखातिब किया तो उसने बेसाख्ता निगाह उठाकर जैन की तरफ देखा और यही वो चाहता था। आंखें गहरी स्याह झट से कहा तो उसकी बेईमानी पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। सबसे बुलंद कहा तो मुताहिर का था। मुस्वा हड़बड़ा कर जागी तो खुद में सिमट सी गई। वो मुताहिर के इतना करीब थी। ओफ। वो तेज़ी से उठ के जबकि मुताहिर ने उसे जाते देखा। वो खुद मुस्वा से बात करने के किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था जब वो अकेली होती। उसने एक नज़र एंजलीन और जैन को एक दूसरे के कुशन मारते देखा फिर चुपके से उठकर मुस्वा के कमरे में चला आया। वो बेड पर टांगे लटकाए सर झुकाए बैठी थी। कैसी हो? मुताहिर दबे कदमों चलते उसके पास आ बैठा। मुस्वा ने बहते आंसुओं से उसकी तरफ देखा तो निगाह में शिकवे मचल रहे थे। अब भी ना आते? एक ही बार कब्र पर फूल चढ़ाने आते। मुस्वा। मुताहिर ने जब से गहरी सांस लेते उसकी तरफ देखा। तुम्हें एहसास है कितनी तकलीफ दी है तुमने मुझे? उसके आंसू चुनते इधर से भी शिकवा हुआ। इतनी बड़ी हरकत करते तुम्हारा दिल एक लम्हे के लिए नहीं कँपकपाया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? खुश रहते आप। खुद ही कहा था आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे जाने से। दुपट्टे से चेहरा रगड़ते अंदाज में खफकी थी। पहले तुम रोना बंद करो। नहीं हो रहा क्या करूं? उसने बेबसी से कहा तो मुताहिर को हंसी आ गई। मुस्वा ने पहली बार उसे हंसते देखा तो मबहूस सी हो गई। आंसू ठठरा गए। तुम्हारे आंसू रुकने के लिए मुझे हंसना पड़ेगा? मुताहिर ने शरारती अंदाज में कहा तो मुस्वा ने झीम कर निगाहें झुका ली। मुताहिर घुटना मोड़े पंजे के बल उसके सामने ज़मीन पर बैठा। मुस्वा ने हैरत से उसकी हरकत देखी। तुम्हें मुझे बुलाने के लिए खुद को अजियत देने की ज़रूरत नहीं मुस्वा, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ से मेरी जान पर बन जाती है। मेरी सांस थमने लगती है। तुम जब जब मुझे पुकारोगी अपने पास पाओगी। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आए थे? मैंने कितना इंतज़ार किया आपका। तुम्हारी निगाहों से ओझल ज़रूर था मगर दूर नहीं। मुताहिर ने उसके नर्म नाजुक हाथ अपने हाथों में थामे। मोहम्मद मुताहिर को मुस्फा मुताहिर के जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम मुझे पुकारो और मैं ना हूँ तो जो दिल चाहे सजा देना, मगर वादा करो खुद को अब कभी अजियत नहीं दूंगी। वादा? मगर आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। बोलो कौन सा वादा चाहिए? उसने नरमी से मुस्कुराते हुए उसकी हौसला अफजाई की। आप किसी गोरी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं। मुस्फा के मुँह से निकलते जुमले को सुनते मुताहिर बेसाख्ता हंसा और इस शिद्दत से हंसा कि आंखों में पानी आ गया। मुस्फा लब भिंचे उसकी बेसाख्ता हंसी देखते रही। कुछ लोगों की हंसी इतनी अनमोल भी हो सकती है कि वो अगले को खुद से ही बेगाना कर दे। मुस्फा को हैरत हुई। वादा? बिल्कुल नहीं देखूंगा। वो फिर से मुस्फा के बराबर बैठा। गोरा रंग तो मुझे बिल्कुल अपील नहीं करता। उसने मुस्फा का सामला सलोना चेहरा निगाहों की गिरफ्त में लिया। और रह गई हाई क्वालिफाइड लड़कियां तो मेरी तौबा। उसने कानों की लोक छुई। मेरी बीवी इतनी पढ़ी हो कि मुझे बस एक खूबसूरत सी नज़म लिख कर दे सके, इतना ही काफ़ी है। मुस्फा का चेहरा तेज़ी से गुलाबी हुआ। यानी वो उसकी लिखी नज़म पढ़ चुका था। मज़ीद कोई गारंटी चाहिए तो ले लो। ओहो। मुस्वा ने बेसाख्ता सर को नफ़ी में जुम्बिश थी। पक्का? ऐसा ना हो कल को तुम्हें और खदशात सताने लगे। वो उसे छेड़ रहा था। आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं? क्या तुम्हें गुस्सा करना आता है मुस्फा? मुताहिर ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा जहाँ इस वक्त मोहब्बत की अलोही चमक ने उसका चेहरा रोशन कर रखा था। जी बहुत गुस्सा आता है मुझे। उसने मुताहिर को धमकाने के अंदाज में बावर कराना चाहा मगर मुताहिर की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस करते पलके झुका ली। मुताहिर ने उसका बायां हाथ थाम कर ऐन दिल के मकाम पर रखा। याद है मुस्फा, हमारी पहली मुलाकात में तुमने इसी हाथ से मेरे दिल पर दस्तक दी थी। आपको इतनी पुरानी बात याद है? मुस्फा ने बेयकीनी से पूछा। इतनी पुरानी तो नहीं, सिर्फ 6 माह 2 हफ्ते और 8 घंटे। क्यों, तुम्हें याद नहीं वो सीन? मुझे कुछ नहीं याद। सर झुकाते मुताहिर के हाथ से हाथ निकाला। मगर मुझे सब याद है। मुताहिर मुस्कुराया। क्योंकि इसके बाद मुझे एक शेर ने शिद्दत से तुम्हारा एहसास दिलाया था। मुस्फा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नीम शब दुआएं
لب تہجد کی عبادت میں نے تمہیں مانگا فجر کی اذانوں تک۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول دوسرے ناولز کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔